صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انشاءاللہ تعالیٰ سورہ لقمان جو ہیں وہ ہم اس کی تھوڑی سی فرسٹ 2 آیات کی تفسیر دیکھیں گے، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ تفسیر جو ہم کبھی کسی بھی قرآن کی آیت کی کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کہ کون سے ریفرنسز ہیں جو ہم نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے علوم القرآن کسی نے پڑھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ اس کے بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں تفسیر کرنے کے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر پھر حدیث سے کی جاتی ہے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر جو ہے وہ جو پہلے کی نازل شدہ کتابیں تھیں وہاں سے بھی جو ہے ہم لے سکتے ہیں تفسیر کے لیے کچھ ریفرنسز، ٹھیک ہے؟ تورات سے اور انجیل سے، ان سے ہم لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے پیٹرن ہوتے ہیں تفسیر کو سمجھنے کے اور دیکھنے کے، اور پھر مفسرین جو ہیں پھر ان کی لیول کو سمجھتے ہوئے، تفسیر کے لیول کو سمجھتے ہوئے ان کی اہمیت بتاتے ہیں کہ یہ والا جو ریفرنس ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو یہاں پہ تفسیر دیکھی ہے جو ہم کریں گے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو یہاں پہ الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں امام حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ اپنے کلام کا علم کس کو دیتا ہے نا؟ کتنے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن سیکھنے اور پڑھنے کے لیے چوز کر لیں اور ہمیں علم دینا شروع کر دیں۔ تو امام حنبل کہتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام کا علم اس کو دیتا ہے جس کو وہ محبوب کر لیتا ہے۔ تو جب کبھی بھی میں یہ کوٹ ان کا پڑھتی ہوں تو ایک آنر سا فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک آنر ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے اپنا جو ہے وہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کے لیے۔ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں جو کچھ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ہمیں انوائٹ کریں اور اسپیشل انوائٹ کریں کہ آپ ہمارے فلاں فنکشن میں آئیے گا، کوئی پرائیویٹ فنکشن ہے ہمارا اس کو آپ اٹینڈ کیجیے گا، تو ہم جو ہیں وہ کتنے شوق سے جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی انویٹیشن آیا ہے، ہمیں بھی انہوں نے بلایا ہے، وتھ فیملی بلایا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پورا دن سارے ہم اپنی زندگی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کی، اپنی ذہن کی اور اپنے جذبات کی جو ہے وہ ہماری نیڈز ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو روح کی نیڈ ہے اس کو بہت کم لوگ پورا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور وہ وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم زبردستی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے، ہم کچھ اچھا سن لیں، ہم اچھا بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ کے اچھی باتیں سن لیں، تو بھی جو ہے اس محفل میں اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ گھسیٹ گھساٹ کے اگر لے کر آتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ تو ہم VIP ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چوز کر لیا ہے۔ تو ریفرنسز ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے نا، جنہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا تھا، یعنی کہ صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام سے لے کر 9th سینچری تک، 9th ہجری تک کے جو اسکالرز ہمیں ملتے ہیں، جو علماء ہمیں ملتے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ مختلف تھی۔ زیادہ تر تو عرب اسکالرز تھے، کچھ شام کے یا کوفہ کے بھی ملتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہم تفسیر لیتے ہوئے جو ہیں وہ کن کن چیزوں کو ہم دیکھیں، یا ہم تھوڑا سا ہمارا انٹلیکٹ بھی بڑھ جائے، ہماری نالج بھی بڑھ جائے کہ ہم تفسیر کو جو ہے وہ کس طریقے سے دیکھیں۔ تو صحابہ اکرام کے لیے تفسیر قرآن ان نون ٹرم تھی، تفسیر قرآن وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ ایک تو ان کی لینگویج تھی یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے وہ ان کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے کبھی بھی تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے تعویل کا لفظ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ تفسیر نہیں استعمال کرتے تھے۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کھول دینا، اور تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی روٹ کاز میں جانا۔ تو صحابہ اکرام سے لے کر 9th ہجری تک کے جن لوگوں نے قرآن کی شرح یعنی کہ قرآن کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ان کو آپ صحابہ اکرام نہیں بولتے۔ 9th ہجری تک کے جو لوگ ہیں ان کو ہم بولتے ہیں علماء سلف یا علماء خلف، ٹھیک ہے؟ یہ بولتے ہیں ہم۔ یہ آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جب تفسیر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہم کسی کی تفسیر ریفر کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے اچھا یہ ماڈرن زمانے کی تفاسیر ہیں، لیکن بہرحال کلاسک تفاسیر جو ہیں ان کے جو مفسرین تھے ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے علماء سلف یا کلاسیکل اسکالرز۔ انہوں نے 2 بیسس پر قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے۔
جو کہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرآن میں استعمال کرتے ہیں. بہت ساری تفاسیر آپ جن کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں انہوں نے بھی ان دو ہی بیسس پہ قرآن کی ایکسپلینیشن کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نص، ٹھیک ہے، نون اور صاد، نص، ٹیکسٹ، انگلش میں بولتے ہیں اس کو ٹیکسٹ. انہوں نے یا تو کلام اللہ کا کلام سامنے رکھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھا. اور یہ لوگ اسی لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتے تھے، اسی لیے ڈفرینٹ تھے کہ انہوں نے کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ڈالی اپنی تفاسیر میں، اپنی ایکسپلینیشن میں کوئی بھی سائنٹیفک تفاسیر نہیں ڈالی. قرآن کے جو پیرابلس کا کوئی کمپیریزن نہیں کیا انہوں نے سائنس سے، ٹھیک ہے. ان کی تفاسیر میں آپ کو میجورٹی تفاسیر میں آپ کو ملے گا. دوسرا جو سورس ہے وہ یہ ہے اجماع صحابہ، کہ ان جو علماء سلف تھے انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ قرآن اور سیرہ سے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں، اور دوسری چیز انہوں نے دیکھی اجماع صحابہ کیا تھا، بہت سارے صحابہ کی طرف سے کیا نریشنز آ رہی ہیں، کیا کنفرمیشن آ رہی ہے، تو انہوں نے اس سے قرآن کو ایکسپلین کیا. اب آپ کو یہاں پہ جتنی بھی تفاسیر ملتی ہیں سورہ لقمان کی یا باقی جتنی بھی صورتوں کی ملتی ہے، تو امام طبری جو پہلے ایک اسکالر تھے جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی، پہلے اسکالر تھے یہ، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ صورتوں یا مسانی صورتیں جو ہیں ان پر ڈسکشن ملتا ہے، اور ان کی ڈسکشن میں اوتھینٹک ریفرنس بھی ملتا ہے، تابعی سے لے کے صحابہ تک، اور صحابہ سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ریفرنسز ملتے ہیں. تو یا تو احادیث صحیح ہیں یا پھر ان کے لیول جو ہے وہ حسن درجے کے ہیں. اب یہ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی کچھ بھی بتا سکتا ہے نا، تو آپ کو تھوڑی بہت یہ نالج ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی بات سنیں یا کوئی بھی تفسیر ہم خود سے بھی پڑھیں تو اس کا جو ریفرنس ہے وہ کیا ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اوتھینٹک ریفرنس ہے وہ تابعی سے لے کے صحابہ تک، اور صحابہ سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے امام طبری جو ہیں ان کی تفاسیر ہمیں بالکل اوتھینٹک ملتی ہیں. اس کے علاوہ ابن عاشور جو ہیں وہ مالکی اسکول آف تھاٹ میں ان کا تھوڑا بہت انٹرسٹ رہا ہے، اور ایک ابن عطیہ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو جو ہے ان کی تفاسیر ملیں گی جو کہ اوتھینٹک ہیں، اور وہ بھی ریفرنس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اس کے علاوہ ابن کثیر بھی ایک مشہور حدیث تفسیر کی بک ہے جس کے ریفرنس تو ہم اس بہت کثرت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو 9ویں ہجری تک کے یہ اسکالرز ہیں سارے. امام ابن تیمیہ ان کے بعد کے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی جو ہے وہ حکمت نظر آتی ہے ان کی باتوں میں، خاص طور پہ پیرنٹنگ پہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ بکس موجود ہیں. تو جب ہم قرآن کی ایکسپلینیشن کو یا قرآن کو سمجھتے ہیں تو یا تو احادیث سے دیکھتے ہیں، یا صحابہ سے دیکھتے ہیں، یا تابعین سے دیکھتے ہیں. تو دین اسلام اور شریعت یہ پورا کا پورا آپ کو بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے. پھر آپ کو نا ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، میں یہ کام جو کر رہی ہوں یہ بدعت ہے یا یہ سنت سے ثابت ہے یا یہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ کو بعض اوقات ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو آپ کو بھی بتائیں گے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو لیکن نماز جو ہے اس کا فارمیٹ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس طرح ریفرنسز جو ہیں جب قرآن کے علاوہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کیا کیا جو فارمیٹ ہوتا ہے تفسیر کو لینے کا. تو اس میں نہ صرف یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، جو کہ ایک فرقہ کرتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، بس وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ تفسیر کے لیے سیرہ کو دیکھیں، تفسیر کے لیے جو ہے وہ حدیث کو دیکھیں، یا تفسیر کے لیے صحابہ کرام کو دیکھیں. تو بہرحال یہ اتنا ہی ہمیں اس بات پہ اگر یقین ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی لینی ہے، باقی ہمیں اوتھینٹک چیزیں نہیں پتہ سیرہ کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم تھوڑا بہت آج دیکھیں گے اس کو. تو قرآن کس نے پہنچایا ہم تک؟ قرآن جو ہم تک تواتر سے پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ اکرام نے ہی پہنچایا ہے ہم تک، ہے نا. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اگر ہمیں اس کے بیچ بیچ میں کانسیپٹس کلیئر ہوں تو ہم تھوڑا سا خود بھی ایکسپلور کرتے ہیں، اور پھر ہمارا اس میں شرح صدر بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو شان نزول ہے سورہ لقمان کا، اسباب التنزیل بولتے ہیں، اردو میں اس کو بولتے ہیں شان نزول، اور عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بولیں گے اسباب التنزیل، کہ نازل ہونے کے کیا سبب تھے، کاز آف ریویلیشن کیا تھا اس سورہ کا یا کسی بھی سورہ کا. تو سورہ لقمان کا جو نازل ہونا تھا وہ کسی سبب کی وجہ سے تھا یا بغیر سبب کے نازل ہوئی. تو ایک مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جس سے علماء مفسر قرآن کو جو ہے نا کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ صورتوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، کیٹیگرائز کر دیا گیا تھا، جس میں صورتوں کی نا 4 کیٹیگریز، پورے 114 سورہ جو قرآن کے ہمیں ملتی ہے نا 114 صورتیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. اور کیا حدیث ملتی ہے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت السبع الطول مکانی تورات، مجھے 7 طویل صورتیں تورات کی جگہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اوتیت السبع، مجھے دی گئی ہیں 7 الطول طویل
مکانی جگہ التورات، تورات کی، کہ تورات کی جگہ مجھے کیا دیا گیا ہے، 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں، کیونکہ تورات میں کیا تھا، تورات میں جو تھا وہ احکامات اور شریعتیں تھیں بس، صحیح ہے، تو اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی جگہ جو دیا وہ کیا دیا، سورہ البقرہ سے لے کے سورہ الانفال تک کی جو صورتیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں، تورات کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس کی جگہ ریپلیس، ان صورتوں تورات کی جگہ جو ریپلیسمنٹ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے۔ دوسری انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک اور اسی حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ الزَّبُورِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زبور کی جگہ پر معین صورتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس معین صورتوں کا مطلب ہے کہ وہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں حمد ہے، جو کہ داؤد علیہ السلام، جو اگر آپ کو پتہ ہوگا داؤد علیہ السلام کا بھی بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، شریعت ان کی وہی تھی موسیٰ علیہ السلام والی، لیکن اس کس فارم میں تھی، حمد فارم میں تھی، تو تعریفیں زیادہ تھیں، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس فارم میں ملی ہیں، وہ سورہ یونس سے لے کے سورہ فاطر تک ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت المثانی مکان الانجیل، مجھے انجیل کی جگہ پر بار بار دہرائی جانے والی مثانی صورتیں عطا کی گئی ہیں، جو کہ کیا ہیں، یاسین سے لے کے سورہ حجرات تک، سورہ یاسین سے لے کے سورہ حجرات تک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کا اختتام کیا اور فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، مجھے مفصل صورتوں کے ذریعے سب پر فضیلت دی گئی ہے، تمام انبیاؤں پر، کہ مجھے ایک ایکسٹرا چیز دی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ حجرات کے بعد سے لے کر سورہ الناس تک مجھے یہ والی ایکسٹرا صورتیں دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء پر فضیلت دی، کہ باقی تو مجھے ریپلیس کیا، مطلب میری مجھے جو شریعت دی یا مجھے جو تعلیمات دی وہ تورات، زبور، انجیل کے ریپلیسمنٹ میں دی، لیکن پھر مجھے مفصل صورتیں جو ہیں وہ دے کر مجھے فضیلت دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ جو سورہ لقمان ہے، اچھا سورہ لقمان کا جو نام ہے سورہ لقمان، یہ بعض صورتوں کے نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، وہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ الفاتحہ یہ ہے، تو لوگ صحابہ کرام نے پہلی جو ہمارے پاس سورہ آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام فاتحہ رکھ لیا، تو اس لیے آپ کو قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو صورتوں کے 2 نام ملیں گے، عربی مصحف میں آپ کو کوئی نام ملے گا، پاکستانی اور اگر آپ دیکھیں گے سعودیہ کا کوئی مصحف، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کو سورہ انسان جو ہے وہ پاکستان میں سورہ انسان کے نام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب سعودیہ جاتے ہیں تو وہ وہی سپارہ، جب قرآن کھولتے ہیں تو وہاں پہ وہی سورہ جو ہے سورہ دہر کے نام سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں کے تو نام خود بتائے تھے اور کچھ صورتوں کے نام مینشن نہیں کیے تھے، تو اس کے لیے کیا کیا تھا کہ صحابہ کرام نے خود ہی سورہ کی جو مین تھیم دیکھ لیتے تھے اور پھر اس پہ وہ نام رکھ لیتے تھے، تو سورہ لقمان جو تھا کا نام جو تھا وہ صحابہ کرام نے خود جو ہے وہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں رکھا تھا۔ اچھا، اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو اسباب التنزیل ہیں وہ یہ آتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت لقمان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایک اسکالر یا ایک ایسے حکیم انسان گزرے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یکمشت جو ہے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کر دی۔ تو بہرحال قرآن میں سورت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورت کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ نام ہیں جو کہ انبیاؤں کے نام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کے نام رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے نام مینشن کیے ہیں، بے شک صورتیں نہ بھی رکھی ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن نے اپریشیٹ کیا ہے، تعریف کی ہے، صحیح ہے، تو آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاں فلاں چیز کی وجہ سے اپریشیٹ کیا ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، وہ ہے نا حضرت مریم جیسے پتہ چلتا ہے، حضرت آسیہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے فرعون کی بیوی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ لوگوں کا۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھی مینشن کیے ہیں قرآن میں جو نافرمان تھے اور وہ بلیٹنٹلی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے کلم کھلا، تو ان کے نام پہ بھی لہب، سورہ لہب وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس نام پہ بھی سورہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قارون، حامان، فرعون، ان کے بھی نام آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا ویژن اور کھلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نام بھی لے کے مینشن کرتے ہیں، کیریکٹر بھی بتاتے ہیں، اور کسی نہ کسی ایک خوبی یا برائی کے بارے میں بھی ضرور مینشن کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوگا تاکہ ہم مور کیئرفل ہو جائیں، ہم ہسٹری سے بھی اپنے لیے لیسنز لیں۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ جو حکیم لقمان کی وصیتیں ہیں وہ ان 34 آیات کو 4 چنکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مفسرین نے سورہ لقمان کو، تو وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ بتایا کہ قرآن کا معجزہ ہونا، ٹھیک ہے، پہلے والے فارمیٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے حروف مقطعات دے کے
کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ دوسرا جو ہمیں اس کا پیٹرن ملتا ہے سورہ لقمان کا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس میں توحید کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور توحید کے لیے بھی یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ زمین کا نظام اور مخلوقات کا ذکر آپ کو ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ، بارش کا برسنا، یہ سب چیزیں، تو یہ کیوں ضروری ہے، ہم یہ اس کے بارے میں کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس میں توحید کو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے ہیں۔ ہم خاص طور پہ عقیدہ توحید کا ایک چیپٹر پڑھ لیں گے کہ ہمیں کوئی توحید کے بارے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دے، حالانکہ اس کے لیے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی الگ سے چیپٹر پڑھیں عقیدہ توحید کا۔ توحید کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے پورا کا پورا قرآن جو ہے زبردست جو ہے آپ لوگوں کے لیے ریفرنس ہے۔ جیسے ہی آپ توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کا صرف اور جو ایمان بڑھتا ہے وہ توحید پہ بڑھتا ہے زیادہ تر۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھرڈ جو چنک آتا ہے وہ آتا ہے حکیم لقمان کی حکمت بھری وصیتیں، جو کہ ان کی 5 نصیحتیں ہیں، 5 وصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو لے کے، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ایک تو سورہ اسی کے نام سے ہے، اور پھر ہم پہلی جو آج دو پہلی سیکنڈ آیا جو کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، تو اس کے ریفرنس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات الکتاب الحکیم جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات آنے والی ہیں نا، یہ حکمت بھری آیات ہیں اس کتاب کی۔ تو اس لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس والے پورشن میں جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ حکمت ملے گی، بلکہ حکیم لقمان سے ہمیں جو ویژن ملے گا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ زندگی میں بہت کام آئے گا۔ وہ آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، شرک کی نفی، توحید اور پھر دعوت کا کام، یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ رب کی قدرت، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ غیب کی کنجیاں ہیں جو کہ ہمیں لاسٹ پورشن میں ملے گی، جس کا علم انسان کو نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کے ریفرنس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور یہ بتا دوں کہ سورہ لقمان جو ہے وہ ڈیٹیل میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تو کل ہم نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ جو آیات ہیں، پہلی آیت جو تھی الف لام میم حروف مقطعات تھی، باقی جو ہمارے پاس اب آیات شروع ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ہم یہ شان نزول یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کب جو ہے ان کا نزول ہوا ہے۔ تو جو مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سورہ جو نازل ہوئی تو حالات کیا تھے، یہ جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی ہمیں کہاں فٹ کرنا ہوتا ہے اپنی زندگیوں میں۔ ایک تو ویسے ہی ہماری انفارمیشن بڑھتی ہے، دوسرا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں بھی کسی ایسے مرحلے میں ہوتے ہیں جہاں ہم پہ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے یا ہمارے پاس تنگی کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ ان صورتوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، یہ مدنی دور کی صورتیں ہیں، اس میں اسلام جو تھا وہ نافذ ہو چکا تھا، اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ مدنی دور کی صورتوں میں مطلب ہے کہ اب صحابہ کرام ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے تھے۔ مکی دور کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صحابہ جو ویک پوزیشن میں تھے، تو اس سے بھی آپ کو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا پرسنلی بھی، اپنے دعوت کے کام میں بھی، کہ میں ابھی جو ہوں وہ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں، اور مجھے ابھی جو ہے وہ کن آیات سے جو ہے اپنے لیے ریفرنسز بھی لینے ہیں، یا اپنے لیے تھوڑا سا فوڈ فار سول لینا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ لقمان اس زمانے میں نازل ہوئی جب دعوت دین کو دبانے، روکنے کے لیے جبر اور ظلم کا آغاز ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے، اور مخالفت جو تھی بہت شدت سے تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال شروع ہو گئی تھی، صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ تو اس کی نشاندہی آیت نمبر 14 آنورڈس ہمیں بتایا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھیں گے۔ تو وہاں پہ جو ہمارے پاس ایک ریفرنس آتا ہے خاص طور پہ، جس کو میں ضرور ٹچ کروں گی، جو کہ میں بہت عرصے سے اس بات پہ کام بھی کر رہی ہوں، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سورہ سے سکھانا چاہ رہے ہیں کہ والدین کے حقوق بے شک اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں، لیکن اگر تمہیں اسلام اور والدین میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو، اور وہ بھی دین کے معاملے میں، اور وہ رکاوٹ بن جائے ماں باپ، ٹھیک ہے، تو ویسے ان کا حق بہت زیادہ بتایا گیا ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں ان کے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان کے تھرو ہمیں یہ بتاتے ہیں ان کی بات ہرگز نہیں ماننی، کن کی؟ اللہ کی یا والدین کی؟ تو اپنے والدین کی بات اگر، تو الحمدللہ ویسے تو ہمارے والدین بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ملتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو کہ جن کے والدین جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے ہیں دین پہ چلنا، یا فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کانسیپٹس کلیئر کر دیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں نا ہوتا کہ ہمیں والدین کو ایک خاص جو ہے وہ اسٹینڈرڈ میں رکھ رہے ہوتے ہیں، خاص کرائٹیریا میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں صحابہ کرام کے تھرو کہ ٹھیک ہے وہ لوگ تمہیں ریزسٹ کر رہے ہیں، تمہیں ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات ہرگز نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا ڈیسیجن میکر اللہ ہوگا، اور اللہ کی یہ کتاب ہوگی، بس ماں باپ نہیں ہوں گے، ہمارے ڈیسیجن میکر ماں باپ نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ کلیئر کٹ بتا دیا ہے، ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھنا، خود رکھنا ہے،
खुद आपने अपना अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना है। यहाँ पे हमारे लिए ये भी मैसेज है। दूसरा ये कि क्योंकि क्या क्या बताया यहाँ पे सूरह लुक़मान में कि वहनन अला वहन, माँ ने तुम्हें तकलीफ़ पे तकलीफ़ उठा के पैदा किया है, तो किसको तक पैदा किया है? जिस बेटे को पैदा किया है, जिस बेटी को पैदा किया है, उसकी ज़िम्मेदारी है ना अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना, ना कि ये कि हम अपने स्पाउसेस पे जो है वो बिला वजह का ज़ोर डालेंगे, तुम हमारे माँ-बाप का ख़्याल रखो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिलेंगे। उससे क्या होगा, एक तो ये कि हमें खुद भी पता चल जाएगा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन जो है वो इस तरह के अजीब तरीके के हम पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालता, मुशक्कतें नहीं डालता, जो कि हमारे ऊपर लागू ही नहीं है और वो लोगों ने लागू कर दी है। दूसरा ये कि हम अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं भी कि जहाँ हम पे बिला वजह के बोझ डाले गए हैं, तो कम से कम हम उस चीज़ को कैसे देखें, और ये कि फिर हम उन लोगों में ना शामिल हो जाएँ कि जो इस लेगेसी को लेने वाले बने, क्योंकि ये आयत हमारे सामने बहुत ही सख्त क्राइटेरिया रखती है, ठीक है? तो और ये क्यों करना है, ये इसकी अहमियत क्यों हमने देखनी है? क्योंकि देखिए माँ-बाप जो हैं उनका सबसे ज़्यादा हक है हम पर, बहुत ज़्यादा हक है हम पर। हम उनकी ये बेजा बात मानकर और उनके बेजा हकूक़ जो हैं बिला वजह दूसरों पे डालकर उनको क्या कर रहे हैं? उनको दोज़खी बना रहे हैं, उनको उनकी आख़िरत तबाह कर रहे हैं। तो ये कैसा मोहब्बत हुई अपने माँ-बाप के साथ, कैसी मोहब्बत हुई, कैसा एहसान हुआ कि उनको हमने उनकी बिला वजह की बात मान के और सिर्फ़ इस वजह से कि वो हमारे माँ-बाप हैं, उन्होंने हमारा ख़्याल रखा है, उन्होंने पाला है, तो हम अल्लाह के अहकामात को ऊपर से पुश डाल के उनकी बात सुन लें और उनको जो है उनको गुनाह मिले। और हम खुद भी करके उनको गुनहगार कर रहे हैं, यानी कि लेगेसी लिए चले जा रहे हैं कि अब मैं भी यही करूँगी, मेरे बच्चे भी यही करेंगे, उनके बच्चे भी यही करेंगे, और फिर वो गुनाह किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली वो सब जितने भी जिन लोगों ने शुरू किए हैं, उन सबको गुनाह मिले चले जा रहे हैं। तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अहकामात क्या हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या बताते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें यही बताते हैं कि इंसान पर सिर्फ़ अल्लाह का हक है। बस फ़राइज़ हैं जो एक-दूसरे के लिए हैं, ठीक है? सिर्फ़ फ़राइज़ हैं, हकूक़ नहीं है किसी के एक-दूसरे पे। ठीक है, वो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि लेकिन बहरहाल वो ये है कि फ़राइज़ में एक-दूसरे के लिए हम ये देखेंगे कि वो क्या है, ताबेदारी करना। अल्लाह की वजह से हम ये हुकूक पूरे कर रहे हैं, अपने शौहर के, अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपने माँ-बाप के, अपने पड़ोसी के। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छा शौहर हूँ, मैं बहुत अच्छी पड़ोसन हूँ। नहीं, इसलिए नहीं करना है। तो वो इसलिए फ़राइज़ को अगर हम समझेंगे ना, ये हम पे फ़र्ज़ है, तो हमें ना उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा होगा, फिर हम ज़ुल्म भी नहीं कर पाएँगे, फिर हम किसी को ये भी नहीं सोचेंगे कि अच्छा उसने हमारे साथ ये नहीं किया, हम तो ये करते हैं, हम तो अम्मी-अब्बू का बहुत ख़्याल रखते हैं, वो हमें नहीं जो है हमारी हमें वो वाला रिटर्न मोहब्बत नहीं देते हैं, या हम शौहर के लिए तो ये कुछ कर रहे हैं, वो तो हमें इतना मोहब्बत से हमारा जो इन रिटर्न मोहब्बत है वो नहीं देते। तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को कैसे देखना है। वो ठीक है, हमने हकूक़ुल इबाद बना दिया है, लेकिन वो फ़राइज़ की कैटेगरी में आता है। वो इसलिए करना है कि अल्लाह ताला के अहकामात के अंडर ताबेदारी करनी है हमने, इन सब लोगों की। तो किस लेवल पे करनी है? शौहर के क्या अहकामात हैं कुरान में? वो कव्वाम है ना? बीवी के लिए क्या अहकामात हैं? वो जो भी अल्लाह ताला ने वो ख़ास टर्म यूज़ की है। माँ-बाप को नहीं कहा है कि तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे लिए लिबास हैं। मियाँ-बीवी को बोला है तुम्हारे लिए लिबास है। बीवी को बोला है कि तुम अपने शौहर के लिए लितस्कुनू, सकून का बाइस बनो। शौहर को बोला है कि तुम कव्वाम हो। हमारे यहाँ जो कव्वाम बने हुए हैं वो कौन-कौन? सास कव्वाम बनी हुई है ना, या हो सकता है कोई जेठ कव्वाम बना हुआ हो या कोई और कव्वाम बना हुआ हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत अच्छे तरीके से ये हकूक़ और फ़राइज़ का बता देते हैं। तो जब हम ये इंशाअल्लाह ताला इन आयात पर आएँगे, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे कि हम इन हकूक़ को फिर समझें भी और अपने घर में कोशिश करें कि लागू करें। क्यों हम अपने माँ-बाप को बिला वजह उनकी ये समझते हुए कि हम नेकी कर रहे हैं उनके साथ, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और उनको हम क्यों दोज़ख में जाने दें? क्यों हम उनके ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला उनसे पूछ करे हशर के मैदान में? तो ज़ाहिर है आपको रेज़िस्टेंस आएगी, तो ज़रूर आएगी रेज़िस्टेंस, क्योंकि ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो बन चुकी है, ट्रेडिशन बन चुका है और कस्टम बन चुका है हमारा, कि हम ज़रा-सा भी मुँह खोलते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, अपने सास-ससुर को भी बोलते हैं, माँ-बाप को भी बोलते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं कि बेटा आप ये सही नहीं कर रहे हो, तो हमें एक रेज़िस्टेंस आती है। लेकिन फिर क्या है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि बंदा दो आलम से ख़फ़ा मेरे लिए है ना? तो हमें यहाँ पे लोगों को प्लीज़ करना भी नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आती है कि उन्होंने किसको खुश किया। सबसे बड़े मोहसिन जो उनके उस वक़्त उस ज़माने में थे, अबू तालिब, उन तक को उन्होंने जो है वो अल्लाह के आगे कुछ वैल्यू नहीं दी। तो सीरा से भी इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और इस आप खुद एन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ़। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, जो अल्लाह ने हकूक़ दिए हैं, फ़राइज़ दिए हैं हमें, तो ना सिर्फ़ ये कि बेशक लोगों से रेज़िस्टेंस आ रही हो, लेकिन आपको एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। वो भाग-दौड़ ख़त्म हो जाएगी कि मैं अब इसको खुश करने में लग जाऊँ, मैं इसको खुश करने में लग जाऊँ, और फिर उसको करते-करते हम नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। हम नेगेटिव नहीं होते, हम बहुत पॉज़िटिव इंसान होते हैं, हमारे अंदर खैर होती है। हम लोगों का अच्छा ही चाह रहे होते हैं। हम कोई ऐसे लोग थोड़ी हैं कि हम बस साज़िशें कर रहे हों, काला जादू करने वाली कोई हम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हों। हमारा तो दिल चाहता है कि हम मिल-जुल के रहें, हम अच्छे से रहें, हमारे घर गेट टुगेदर्स भी हों, हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। लेकिन हमें ये हकूक़ और फ़राइज़ का पता होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह लुक़मान के थ्रू
اور حکیم لقمان کے تھرو ہمیں یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ گائیڈ لائنز دیں گے، جو کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا اور اس پہ غور و فکر کیجیے گا۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ شروع کرنے لگے ہیں اپنی سورہ لقمان آیت نمبر 1، اور ابھی اسکرین کا کچھ مسئلہ ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے مصحف اپنے پاس کھول لیں، جو کہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پہلی آیت ہم نے دیکھی تھی کہ الف لام میم، جو کہ حروف مقطعات تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت ہم شروع کرنے لگے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی۔ آپ لوگوں کو میں نے کل جو ترجمہ لکھوایا تھا، آپ لوگوں نے شاید آئی ہوپ کہ لکھا ہوا ہو، تو اگر آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے تو وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ ترجمہ آتا ہے تل کا، وہ یا یہ، آیات ہیں، الکتابی، کتاب کی، اور کون سی کتاب ہے؟ حکیم، حکمت والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی چیز آ گئی، تل کا آیات الکتاب الحکیم۔ اب ہم یہاں تھوڑا سا ریفرنس لیں گے سورہ البقرہ سے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب، وہاں پہ ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہے کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات کتاب حکیم کی ہیں۔ کتاب اور قرآن کا فرق تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے کتاب اور قرآن۔ مصحف میں، یعنی کہ جو بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس مصحف میں قرآن کے لیے کتاب کا لفظ بھی یوز ہوا ہے اور قرآن کا لفظ بھی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں لفظ یوز ہوئے ہیں، قرآن کا بھی لفظ یوز ہوا ہے اور کتاب کا بھی لفظ یوز ہوا ہے۔ اب یہ ہم اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں بھی جائیں گے، لیکن بہرحال اس کے لیے نا عربک فاؤنڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن جو ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن کا جو روٹ ورڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کیا مطلب ہے۔ قرآن کو ہم قرآن کیوں بولتے ہیں اور وہ لوح محفوظ میں کیوں نہیں ہے، وہ دنیا میں کیوں ہے؟ اب یہ سوال نا آپ کو ویسے آنے بھی چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ سے لوگوں نے کیے بھی ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ قرآن جو ہے قرأ، ٹھیک ہے، قوف را اور حمزہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، قوف را حمزہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دو مطلب ہے اس کے، ایک تو یہ کہ دونوں عربک اوریجن سے ہیں، عربک ہی اس کا اوریجن ہے، کوئی اور لینگویج سے یہ لفظ نہیں نکلا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، قرآن کے یا قرأ کے، پڑھنا، بار بار پڑھنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ جمع کرنا، یہ آپ اس کو لکھ لیجئے، تو تھوڑا میں اور سلو ڈاؤن کر لیتی ہوں۔ قرأ کا مطلب ہے یا قرآن کا مطلب ہے کہ پڑھنا یا پڑھنے والی چیز، یا جمع کرنا، جمع کرنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ علماء کے نزدیک یہ دونوں جو الفاظ ہیں یا دونوں جو میننگز ہیں، لفظ قرآن بننے کے لیے دونوں ٹھیک ہے۔ قرآن کے لیے اگر ہم جمع لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جمع کرنے والی چیز، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنے والی کوئی چیز اس کو ہم قرآن بولیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کے لیے پہلی ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہے، اور جمع کرتی ہے کس چیز کو؟ یہ آیات کو اور صورتوں کو جمع کرتی ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ گزشتہ تمام پیغامات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ اس میں تورات کی بھی، جو میں نے آپ کو بھی حدیث سامنے رکھی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ یہ دیا گیا ہے، اور زبور کی جگہ جو ہے مجھے یہ ریپلیسمنٹ دی گئی ہے، انجیل کی جگہ مجھے ریپلیسمنٹ دی گئی ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ یہ پرانی جو شریعتیں تھیں ان کو بھی جمع کر دی ہے اس قرآن میں۔ تو اس لیے اس کا نام کیا ہے دونوں فارم میں، کہ قرآن کے میننگز میں کیا آتا ہے؟ پڑھنا اور جمع کرنا۔ اس کا جو مصحف ہے، اس کو مصحف جو بولتے ہیں، اچھا اس کا ایک اور نام فرقان بھی ہے اگر آپ کو پتا ہوگا، اور اس کا فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی چیز، اور اس کا ایک اور نام ہے مصحف، جو کہ صاد حافہ صحفہ سے نکلا ہے۔ یہ لفظ قرآن کے اندر ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس شکل میں مصحف کی شکل میں نہیں ہے، لیکن دوسری شکل میں ملتا ہے سورہ عبسہ میں، صحیفہ۔ صحیفہ کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، وہ لکھا ہوا کاغذ جس کو دو جلدوں کے درمیان جوڑ کر باندھ دیا جائے، جیسے بائنڈنگ ہوتی ہے، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ یا بکھرے ہوئے کاغذ نہیں ہوتے جیسے کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو صحیفہ نہیں کہتے۔ کوئی چیز بائنڈ ہوئی ہوئی ہو پیپر فارم میں اور وہ بک فارم میں ہو، اس کو صحیفہ بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جب یہ ڈفرنٹ ٹرمز آپ کو ملتی ہیں تو آپ کو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال کیے نا، تو آپ کو پھر اس طریقے سے تفسیر کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں قرآن کا لفظ استعمال کیا، جہاں فرقان کا لفظ استعمال کیا، جہاں پہ صحیفہ کے لفظ استعمال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ بشرا کا لفظ استعمال کیا، ہدا کا لفظ استعمال کیا، تو آپ کو پھر اس کیٹیگری میں ہی قرآن کو دیکھنا ہوگا۔ پھر ہم ہر وقت یہ نہیں بول دیں گے ہاں یہ قرآن ہے، تل کا آیات الکتاب الحکیم، تو پھر ہم یہاں پہ اسی سینیریو سے جو ہے اس کی تفسیر کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تھوڑے سے میننگز اور ورڈز کو ذرا غور و فکر سے دیکھ لیں۔ قرآن کے جو معنی ہیں
اور قرآن کا اپنا لفظ جو ہے قرآن وہ قرآن پاک میں 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل نام ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ 60 دفعہ قرآن کا لفظ قرآن میں ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار پڑھا جانے والا، بکثرت تلاوت کیے جانے والا کوئی بھی جو ہے کوئی چیز، جو کہ پچھلے صحیفے جو ہیں ان کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کثرت سے نہیں پڑھا گیا، ان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ان کو دیگر صحیفوں کو اس طرح کی تلاوت کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ ان علینا جمعہ و قرآن، یہاں سے ہم تفسیر لیتے ہیں کہ قرآن کا مطلب جمع ہونا ہے، جو کہ کیا ہے کہ یہ قصوں کو بھی جمع کرتا ہے، یہ امر نواہی یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بھی جمع کرتا ہے، یہ وعدے وعید کو بھی جمع کرتا ہے۔ قرآن کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی روٹ ورڈز کے تھرو، یہ لفظی تعریف ہے۔ اس کی اصطلاحی ٹرم جو ہے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ المعجز، یا آپ دیکھیں آپ کو قرآن کی ترجمہ پتہ ہے قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کو، اور مجھے نہیں پتا تھا نا پہلے، ہمیں کتنی چیزوں کی ڈیفینیشن پتہ ہوتی ہے، ہم گوگل کھولتے ہیں، گوگل سرچ کھولتے ہیں، ہم ڈکشنری کھولتے ہیں، لیکن قرآن کی بھی ڈیفینیشن ہے جو کہ ہمیں رٹی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوتہ والمنقول بالتواتر، جس کے ترجمہ میں رکھ دیتی ہوں کہ یہ ایسا کلام ہے اللہ کا جو عاجز کر دینے والا ہے، المنزل علی سیدنا، جو کس پہ نازل ہوا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے قرآن کا، کسی کو بتانا ہو کہ قرآن کیا چیز ہے، تو یہ ڈیفینیشن آپ نے بنانی ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، المعجز، عاجز کر دینے والا، کہ ہمیں ضروری نہیں ہے اس کی ہر بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشن، بیونڈ مائی انٹیلیجنس، بیونڈ مائی نالج، یہ اس کو ایسے سمجھ لیں آپ۔ المنزل علی سیدنا محمد، جو کہ منزل یا نازل کیا گیا ہے علی سیدنا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو بھی چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ قرآن ہے، اور اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ دو اس کو ہم ڈسٹنگوش کریں گے کہ انہوں نے دو اپنے منہ سے جو کلام بولے ہیں، وہ حدیث کی ریفرنس میں آئے گا اور ایک قرآن کے ریفرنس میں آئے گا۔ بواسطۃ جبریل، کس کے ذریعے آیا ہے ان تک، یہ بھی ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ بواسطۃ، واسطہ جبریل، جبریل کے تھرو آیا ہے، المکتوب فی المصاحف، اور یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، المتعبد بتلاوتہ، اس کی عبادت، تلاوت کو اس کی عبادت قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ والمنقول بالتواتر، اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ترجمہ ہے کس کا؟ قرآن پاک کا۔ کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عاجز کر دینے والا کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے واسطے نازل کیا گیا، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کو عبادت جانا گیا ہے، اور جسے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس کے لیے ہر جنریشن میں روایت کرنے والے لوگ اسے اتنا زیادہ روایت کرتے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، کہ آپ یہ بولیں کہ اچھا قرآن سناؤ، تو اب یہ حفاظ ہیں، یہ جو بھی آگے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے مزید وہ آ کے پھر خود اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حفظ کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ جھوٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن سچ میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کی ٹرم جو بنائی ہے وہ یہی اس کی ڈیفینیشن بنائی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے خود بھی یاد کرنا ہے، کوشش کریے گا کہ عربی میں بھی یاد کر لیں کم از کم، ورنہ اس کی ٹرانسلیشن آپ ضرور یاد کر لیں۔ صرف وہ الفاظ قرآن کہلائیں گے جو وحی نبی پہ خصوصاً نازل ہوتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو وہ کلام کرتے تھے لوگوں سے، تو کلام تو اللہ نے خود بھی کیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو وہ چیز، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے، اب ویسے بھی جو جنرل باتیں وہ اپنے فیملی میں کیا کرتے تھے، یعنی کہ بولا آپ نے ویسے بھی ہے کلام اللہ کا، اپنے صحابہ کرام سے باتیں کر رہے ہیں، وائف سے باتیں کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں کہلاتا ہے، وہ جنرل ان کی جو ہے وہ حدیث کی، اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو کلام اللہ کا مطلب ہے کہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، اللہ کا کلام جو کہ اللہ نازل کر رہے تھے، کس نے بولا ہے؟ وہ اللہ کی آواز تو نہیں آتی نا ہمیں، صحابہ کرام نے اللہ کی آواز تو نہیں سنی نا، بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، لیکن کلام اللہ کا جو تورات، زبور، انجیل کلام اللہ ہونے کے باوجود قرآن میں شامل نہیں سمجھی جائیں گی، تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ریفرنسز بھی دے رہے ہیں تو قرآن میں اس کو ہم انکلوڈ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نبی پر نہیں اترے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے ٹرم کہ کلام اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل بھی کیا ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل میں بھی اپنا کلام جو ہے ظاہر کیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں بنے گا، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسری کتب ہیں، وہ قرآن میں شامل نہیں ہوں گی۔ الفاظ بھی قرآن اور معنی بھی قرآن میں سے ہی لیے جاتے ہیں قرآن کے، یعنی کہ قرآن نے اپنی تفسیر بھی بعض اوقات خود کی ہے۔
अच्छा, दूसरा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसकी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अक़ीमुस्सलाह, अब अक़ीमुस्सलाह जो है नमाज़ कायम करो, अब इसको लोग जो हैं वो क्या करते हैं, इसका मायने है दुआ देना या दुआ करना या जला देना, है ना? डिक्शनरी में है, चलते-फिरते दुआ कर लेते हैं ना कुछ लोग, या नमाज़ की कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कलाम भी हम देखेंगे जो कि कुरान से हट कर है, जो कि हदीस फ़ॉर्म में है, ताकि हमें उसकी जो है वो ज़्यादा फ़ॉर्म समझ आए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुरान की ही जो भी बात बोली है, जो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ही कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता है, जो भी ये बोलता है वो हम उस पर वही नाज़िल करते हैं। तो एक तो वही रसूल सल्लम पे जो नाज़िल होती थी वो कुरान फ़ॉर्म में, और रसूल सल्लम मेक श्योर करते थे कि वो सहाबा किराम को बताएँ कि ये कुरान में ऐड करो, ठीक है? वो मेक श्योर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब इस अमानत का बहुत पास रखा है, इसलिए वो अमीन भी हैं, और उनकी अमानतदारी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये कलाम दिया है। दूसरा ये कि और फिर वो जब हदीस बोलते थे तो उसके लिए वो अलग ही टोन और डायलेक्ट इस्तेमाल करते थे। तौरात और इंजील और ज़बूर, तौरात जो है वो इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है, जो कि अभी आपको बताया कि तौरात के अंदर उसका नाम नहीं है। तौरात के अंदर तौरात का नाम नहीं है। इसका मतलब है अहकामात, अहकामात की बुक है ये। ज़बूर जो है वो उसका मतलब है हम्दो सना के गीत, ठीक है? और ये हबशी या इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। इसके बारे में 2 ओपिनियंस आती हैं, या तो ये हबशी ज़ुबान का लफ़्ज़ है या फिर ये इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। तीसरी जो ओपिनियन आती है तीसरी जो बुक है वो है इंजील। ये भी इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है इंजील, ये अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़ नहीं है। इसका मतलब है कि खुशखबरी, और ये इसका असली नाम नहीं है। ये प्रूव नहीं है। ये ग्रीक लैंग्वेज का जो है ना एक कोई लफ़्ज़ निकाला था उन लोगों ने, तो इनकी तीनों किताबों का नाम उनकी किताबों के अंदर नहीं है। तौरात का नाम तौरात के अंदर नहीं है, ज़बूर का नाम ज़बूर के अंदर नहीं है, किताब के अंदर, और इंजील का जो नाम है वो इंजील के अंदर नहीं है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ इनके नाम हैं। मसलन इंजील को बाइबल भी कहते हैं और गॉस्पेल भी कहते हैं, है ना? कुरान में इन किताबों के नाम हैं, लेकिन ये इनके असली नाम हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इनका कि ये नाम है कि नहीं है। अरबी ज़ुबान वाहिद ज़ुबान है जो चेंज नहीं हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए कहा है कि कुरानन अरबिय्या, हमने कुरान नाज़िल किया अरबी ज़ुबान में। तो कुरान वाहिद किताब है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उतारा और उसका नाम भी खुद रखा। इस किताब के अंदर इस नाम को रिपीट किया है, इसके नाम के बहुत सारे जो हैं वो और भी सिफ़ात हैं इसके कुरान के नाम के। 55 उलमा जो हैं वो सिफ़ात बताते हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मैं किसी दिन कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स ही बताऊँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के लिए भी सिफ़ाती नाम जो इस्तेमाल किए हैं, तो हमें ना वो अपनी ज़िंदगी में फ़ील भी हो रहे होते हैं वो नाम। हमें वो बुशरा लग रहा होता है, अरे! कुरान ने तो मुझे खुशखबरी दे दी, या कुरान जो है वो फुरक़ान, इसने मुझे फ़र्क करना सिखा दिया है। ये ज़िक्र है मेरे लिए, है ना? कुरान के लिए ज़िक्र का लफ़्ज़ आता है, तो वाक़ई याद दहानी रिमाइंडर मिल गया। ये आयत जो है कोई पोस्ट डालता है, कुरान की कोई आयत डालता है और हम कहते हैं अरे! ये तो मुझे रिमाइंडर मिल गया। इसी तरीक़े से जो है वो हिदायत मिलती है। तो ये सारे जो नाम हैं इंशाअल्लाह ताला इसको हम दोबारा गौर से ज़रूर देखेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके हवाले से क्या बताया। तो बहरहाल ये मैं थोड़ी-सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही थी, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, और हम जो है वो कोशिशें कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ़ तफ़सीर पढ़ें, कुरान पढ़ें, हमें मैसेज मिले। तो आप लोगों के लिए खुद से भी जो है ना कुरान पढ़ना आसान इसलिए हो जाएगा, क्योंकि आप जब इन चीज़ों पे थोड़ी-सी अहमियत देंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लगे कि हमें कुरान समझ नहीं आ रहा, या हमें जो है ना कुरान के बारे में कोई मुफ़स्सिर ही बताएगा बैठ के, कोई आलिम ही बताएगा। थोड़ी-सी एफ़र्ट कर लेने से, थोड़े से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेने से कुरान की, हम खुद भी उसकी तफ़सीर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तिलका आयातुल किताबिल हकीम पे। तिलका आयातुल किताबिल हकीम और अल-बक़रा में ज़ालिकल किताब। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किताब और कुरान का फ़र्क। तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि मुसहफ़ में कुरान का भी लफ़्ज़ आया है और किताब का भी लफ़्ज़ आया है। यहाँ पर तिल का जो इस्तेमाल हुआ है ना, तिल का, ये इशारा लिल बईद है, ठीक है? इसके लिए बोलते हैं इशारा लिल बईद, दूर के लिए इशारा। वो इसम जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करता है या मुअन्नस की तरफ इशारा करेगा। तो और ये मुअन्नस हमारा उर्दू में बोले जाने वाला मुअन्नस मुज़क्कर नहीं है कि मेल फीमेल हम उसको समझें। ये अरबी में मतलब है कि कौन से लफ्ज़ के लिए कौन-सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हम बहरी जहाज़ या बेबी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि बेबी जो है वो बेबी उठ गया, बेबी सो रहा है, तो वैसे तो हम बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो शायद मुज़क्कर होता है, लेकिन इंग्लिश में शी इस्तेमाल होता है बेबी के लिए। ऐसे ही बहरी जहाज़ के लिए जो है वैसे मुज़क्कर है, लेकिन इंग्लिश में हम शी है, जो शिप है ना वो शी के लिए शी प्रोनाउन इस्तेमाल होता है शिप के लिए। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ये फीमेल और मेल में नहीं देखना, यहाँ पे मस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन में हम देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे कि तिलका और ज़ालिका दोनों मुज़क्कर और इशारा दूर का कर रहे हैं, ठीक है? मुज़क्कर का ज़िक्र कर रहे हैं और दूर का ज़िक्र कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कि किताब जो है वो दूर है।
تلک آیات الکتاب الحکیم، دور کی جو ہے کتاب کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور قرآن کے لیے ہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہے۔ تو وہاں پہ ھذا القرآن آیا ہے، ٹھیک ہے، ھذا القرآن یہ قریب کا اشارہ ہے، تلک آیات الکتاب یا ذالک الکتاب دور کا اشارہ ہے، اور ھذا القرآن جو ہے وہ قریب کا اشارہ ہے۔ تو اس سے مفسرین نے کیا اندازہ لگایا کہ کتاب تھی تو دور تھی، قرآن آیا تو قریب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ کتاب تھی تو دور تھی، لیکن قرآن کا لفظ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ھذا القرآن استعمال کی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے قریب کی چیز ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے لیے کیا کہا ہے کہ قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرأ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا گیا ہو، جو کہ میں نے ابھی آپ کو قرآن کی تفسیر وہ ڈیفینیشن بتائی ہے۔ قرہ کون ہوتے ہیں؟ قرہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری ہے نا، ان کی پلورل کیا ہوتا ہے؟ قرہ۔ قرآن کا جب بھی لفظ آئے گا زمین کے حوالے سے آئے گا، اس لیے کہ پڑھنے والے قرآن کو کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ زمین پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے، جو ہم سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فارم میں مصحف دیا ہے اس کو ہم قرآن بولتے ہیں۔ اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب کے لیے جو مردہ چلا جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم جو ہے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں، تو یہ قرآن صرف زمین پہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہمیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے نا، تو اس کا ویسے فائدہ جو ہے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا نا زمین سے، تو اس لیے جو اصال ثواب ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین اس چیز کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ پھر اس کو ویسا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ یہ قاری اور قرہ اور قرآن جو ہے صرف زمین سے ہی ریلیٹڈ چیز ہے۔ اور کتاب کہاں پر ہے؟ اللہ کی کتاب لوح محفوظ پر ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی فارم میں نہیں دیا گیا تھا قرآن، مصحف حضرت جبرائیل کے تھرو آپ کے دل پر نازل کیا تھا، آپ کو یاد کرا دیا جاتا تھا، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لیتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں۔ تو فرشتے ٹو رسول ٹو صحابہ، حضرت جبرائیل سے لے کے رسول اور پھر رسول سے لے کے صحابہ کرام، یہ چین بن رہی ہے۔ تو یہ کیا تھا، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ یہ مکمل ایک آڈیو ایکسپیرینس تھا، یہ آواز کے تھرو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تو یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے یہ کسی بک فارم میں نہیں پہنچا ہے۔ اب کتاب ہمیں یہاں ملی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب نہیں ملی تھی، تو یہ ایک آڈیو ایکسپیرینس تھا۔ حضرت جبرائیل بھی سناتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو یہ آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کتاب کے ساتھ ذالکہ تلکہ اور قرآن کے ساتھ ھذا ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے خود بھی قرآن میں جا کے نوٹ کریے گا کہ قرآن کے ساتھ کیا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ کا ٹاسک ہے یہ۔ تو آپ کو اس سے مزہ بھی آئے گا اور آپ کی انفارمیشن بھی بڑھے گی کہ جہاں بھی کتاب کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کون سا پروناؤن استعمال کیا ہے، اور اگر قرآن کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کون سا پروناؤن استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ قرآن زمین پر موجود ہے نا ہمارے قریب، تو اس لیے قرآن قریب ہے ہمارے، اور کتاب لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے عرش کے پاس لوح محفوظ جو ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ کے بارے میں کہ وہاں کس فارم میں موجود ہے، کتابی فارم میں موجود ہے یا کوئی اور اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہڈن رکھا ہوا ہے ہمارے لیے، تو اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کا جو لام واو ہا، ٹھیک ہے، لوح، اس کا مطلب ہوتا ہے تختی یا فلیٹ لکڑی۔ یہ اونٹ کی جو شولڈر بون ہوتی ہے نا اس کو بھی لوح کہتے ہیں، جس پر لکھا جاتا ہے، اور جانور کی اسکن کو بھی کہتے ہیں، جیسے لیدر شیٹ کو بھی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوح ہے، جس کسی بھی چیز پہ آپ کچھ لکھ سکیں اس کو بولتے ہیں لوح۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ لوح جو ہے وہ کسی بھی شیٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے، تختی فارم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور تلکا ذالکا کسی چیز کا ایک اور ریفرنس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اس قرآن کے تھرو، یا مفسرین اس کو ہمارے لیے ایکسپلین کرتے ہیں کہ تلکا یا ذالکا کسی چیز کا ہائی رینک اور گرینڈیور ہونا، گرینڈ ہونا، اس کے لیے بھی تلکا اور ذالکا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے جب بھی تلکا یا ذالکا آتا ہے۔ جیسے ہم کبھی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، پھر ہم کہتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، تو ایک دم جب آپ ہم استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، یا ہم ایک دم بات کرتے کرتے جو ہے ہمیں کوئی عظمت محسوس ہوئی ہے کسی شخص کی تو ہم اس کو آنر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل جو ہے تلکا ذالکا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ استعمال ہوا ہے دور کے لیے، بلکہ یہ استعمال ہوا ہے ہائی رینکڈ یا کوئی بہت گرینڈ چیز کے لیے، بہت امپورٹنٹ چیز کے لیے۔ اور لوح قرآنی جو ہے، جو آپ کو میں نے بھی بتایا تھا، یہ بھی قرآن ظاہر ہے اس میں محفوظ ہے یہاں پہ، تو یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا رزق میں برکت کے لیے گھر میں،
آپ لوگ لگاتے بھی ہوں گے کہ لوح قرآنی، تو اس کا یہاں پہ کوئی ثبوت ہمیں ویسے ملتا نہیں ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں کو اس بارے میں ضرور انفارم کروں کہ لوح قرآنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک؟ مصحف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی تختیاں اور اس کے پرنٹ نکال کے یا دیواروں پہ گھروں پہ لگا کے کہ اس سے کیا ہوگا کہ برکت ہوگی، اٹس ناٹ فرام سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیٹرن بالکل نہیں رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی گھر میں جو ہے نا وہ حروف مقطعات کی کو لوح قرآنی میں ٹرانسفر کر کے لگا دیتے۔ تو اس کو جتنا ہم اوائڈ کریں اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ برکت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا قرآن دیا ہوا ہے۔ تو کبھی بھی لوح قرآنی لگانے سے ہماری زندگی میں برکتیں آتی ہیں تو نہیں آتی، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک نقصان کی چیز بن گئی ہے، ایک ایسی چیز بن گئی جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس ہی نہیں کی۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر میں لگایا ہی نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ شاید علم ہو گیا، عقل آ گئی کہ ہم اس کو لگا لیں، اور ہم کوئی بھی آیت ہم لگا لیتے ہیں اپنے گھر میں ڈیکوریشن، جیسے واللہ خیر الرازقین اور فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کی بھی اسلام میں کوئی بہت زیادہ مطلب پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی آیت کی کیلیگرافی جو ہے اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پہ لگائیں۔ قرآن جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے تھوڑی نہ آیا ہے، قرآن ہمارے عمل کے لیے آیا ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ محسن اس کو دیواروں پہ نہیں ٹانگتے ہیں، محسنین اس کو اپنی فریمز کر کے نہیں لگاتے ہیں، گاڑیوں میں نہیں لگاتے ہیں، وہ اپنے جو ہے نا وال پیپر یا اس میں اپنے ریمائنڈر کے لیے ضرور آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کو ڈیکوریشن کے لیے بنانا، یہ ہندوؤں کی طرح کے طور طریقے اپنانا کہ وہ بھی اپنی دیواریں سجاتے ہیں، اپنے گاڈس کی پکچر لگاتے ہیں یا وہ ان کو ہار پہناتے ہیں تو ہماری دیواریں خالی ہیں، وہاں سے یہ کانسیپٹ آیا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ عربی کلچر دیکھیں گے نا ان کے گھروں میں، تو یہاں پہ آپ کو الحمدللہ جو صحیح پریکٹسنگ مسلم ہیں وہاں پہ آپ کو یہ اسٹائل نہیں ملے گا کہ ان کی دیواریں جو ہیں وہ آیتوں سے جو ہیں وہ سجی ہوئی ہیں، ان کے عمل میں وہ آیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو مسلمان گھرانہ جو ہوتا ہے، مسلمان گھر جو ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بالکل آ رہی ہوتا ہے، ان کی دیواریں، ان کی ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل پلین ہوتی ہے، سادہ طرز زندگی ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہماری زندگی میں ہم نے آیتیں لکھ کے لگائی ہوئی اور اس پہ نا انصافی اور نہ گھر میں جو ہے وہ ایسے معاملات ہو رہے ہوں جو کہ نا انصافی کے معاملات ہوں، قرآن کے اگینسٹ ہم اپنی زندگی کے معاملات کر رہے ہوں، اور آیت لکھی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد واللہ خبیر بما تعملون، یہ آیت لکھی ہوئی ہو، تو یہ تو خود ہم اپنے لیے حجت تمام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان اپنی طرف سے تو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، گھروں کے باہر بھی یہ ڈیکوریشن کے طور پہ دیواروں پہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور نعمتوں کو ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اندر سب نعمتوں کو جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے، انٹر ہوتے ہی ہوتا ہے کہ وہ گھر ایسا بنا لیتے، گھر ایسا کر لیتے ہیں نا۔ تو ان چیزوں کو یہ مسلمان کی اسٹینڈرڈ کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کی گریس کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان جو ان سب چیزوں سے آ رہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للمحسنین، اچھا بننا چاہتے ہو، محسنین لیول پہ آنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے ہدن ہے، رحمہ ہے۔ تو ہم نے اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت بن جائے، رحمت بن جائے۔ وال پیپر کی ڈیکوریشن نہ بھی بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں میں اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کر رہا اس چیز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، کیونکہ لوح قرآنی سے ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور ہم اس کو رحمت و برکتوں کے لیے لگاتے ہیں، جس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ دس از ناٹ ایون پریکٹسڈ بائی دا لیٹسٹ اسکالرس۔ یہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے تک بھی پریکٹس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے انڈیا کے کلچر میں رہنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریکٹس ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی دیواریں یا ان کے گھروں میں انہوں نے کوئی برکتوں کے لیے چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو ہمیں بھی لگانا چاہیے۔ اچھا، ابن عاشور کی ایک تفسیر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تل کا جو یوز ہوا ہے نا، تل کا، وہ دوسری آیت میں جو استعمال ہوا ہے تو وہ سورہ کے لیے تو استعمال ہی ہوا ہے کہ یہ پوری سورہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اشارہ ہے کہ آگے جو آیات آئیں گی جس میں حکیم لقمان کا ذکر ہے تو یہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم، کہ وہ آیات جو دور آنے والی ہیں، ابھی نہیں ہیں لیکن 7 آیتوں کے بعد جب وہ آیات آ جائیں گی، 10 آیتوں کے بعد جب وہ آیتیں آ جائیں گی تو تل کا آیات الکتاب الحکیم، تو وہ آیات کون سی ہیں؟ کتاب حکیم کی، کیونکہ اس میں حکمت بھری باتیں ہیں۔ تو یہ ابن عاشور کی جو ہے وہ ایک تفسیر ہے۔ اچھا، اب الحکیم کی طرف ہم آتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو تل کا آیات، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ تل کا اسم اشارہ للبعید ہے، اور یہ ہائی چیز کے لیے بھی، کسی بڑی اونچی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیات علامات کے لیے، معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان حروف میں جو آیات بنی ہیں وہ حکمت والی ہیں، اور پھر ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ کتاب جو ہے ہمارے لیے وہ کس فارم میں ہے؟ 3 فارم میں ہمارے لیے کتاب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کتاب 3 جگہوں پہ محفوظ ہے۔ ایک تو لوح محفوظ میں ہے، دوسرا یہ کہ فرشتوں کے دفتر میں ہے، فرشتوں کے پاس ریکارڈ ہے اس کتاب کا، تیسرا یہ کہ ہمارے صحیفوں میں ہے جو کہ سپارے ہیں۔ یہ 3 جگہوں پہ بس قرآن پایا جاتا ہے۔ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ لوح محفوظ میں، پھر فرشتوں کے پاس ان کے ریکارڈ میں،
جو کہ قرآن کی ہی ایک آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہمارے صحیفوں میں، جو کہ دنیا میں ہمارے پاس وہ قرآن کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ البقرہ میں کتاب کی صفت بیان نہیں ہوئی ہے، کتاب کی صفت بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بس کہا ہے کہ لا ریب فیہ، شک کوئی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن کا آغاز ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یقین آنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہاں پہ وہ صفت نہیں بتائی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفت بتائی ہے کیا، کہ ذالک الکتاب کتاب تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کیا ہیں، حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، ایسی کتاب جو حکمت بھری ہے۔ تو یہاں پہ حکیم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف میم، حکمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکیم کتاب کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اس کے 3 میننگز ہمارے سامنے مفسرین لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ چاہے اللہ کے نام کے طور پر آئے حکیم، بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ اپنے لیے حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے، یا کتاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے 3 ہمارے پاس ڈیفینیشن ملتی ہیں، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ حکمت والی کتاب یعنی کہ وزڈم والی کتاب، کوئی کام وائزلی کرنا، کوئی کام وائزلی ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں، کس کام کے لیے ہم سمجھ اور وزڈم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کام بہت سمجھداری سے کرنا، یا ہم خود بھی کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نا بڑی وزڈم کے ساتھ کیا ہے، یعنی کہ کوئی کام جو بڑے مقصد کے لیے کیا جائے، حکمت سے معاملہ کرنا ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ معاملہ بڑا حکمت سے کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کام معاملہ جو یا تو مشکل ہو، یا مشکل سے زیادہ بھی یہ کہ بہت امپورٹنٹ یا بڑا معاملہ ہو۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم کیا بیبی سٹیپس جب لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم نے نماز کی طرف لے کر آنا ہو، کھانا کی طرف لے کر آنا ہو، کہ ان کی روٹین میں ہم اچھی چیزیں لے کر آئیں، تو ہم پہلے غصہ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا وہ اثر نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو حکمت سے معاملہ کرنا پڑے گا، اور جب وہ بچے الحمدللہ ہم سلو اینڈ گریجولی ان کو لے آتے ہیں، پھر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں تو بہت ہی حکمت سے اس بچے کو اس طرف لے کر آئی ہوں، بڑا حکمت سے مجھے کام کرنا پڑا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بڑے مقصد کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور دیر پا اس کا جو اثرات رہیں۔ تو قرآن کا مقصد ہے اللہ کی عظمت بتانی، قرآن حکیم کتاب اس لیے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بتا رہی ہے، اس لیے وہ سلو اینڈ گریجولی ہمیں اللہ کے بارے میں انٹروڈیوس کرتی ہے۔ 23 سال لگے ہیں قرآن کو نازل ہونے میں، اور اس کو اسلام کا سورس بننے میں، صحابہ اکرام کو عمل میں لانے میں 23 سال نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسکیوز می تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکیم کتاب ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آرڈرز بس اب یہ کرو ویسے کرو۔ شراب کے احکامات آپ دیکھ لیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے احکامات آئے ہیں، 3 درجوں میں اس کی جو ہے وہ اس کی رکاوٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور یہ تھیراپی اگر آپ دیکھیں تو آج ری ہیب سینٹر جو ہوتے ہیں وہ یہی تھیراپی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے لیے استعمال کی ہیں، سلو اینڈ گریجولی جو ہے وہ لوگوں کو ایڈکشن سے نکالنا، پہلے کی جو برائیاں ہیں اس کو آرام آرام سے نکالنا۔ اور ہمیں بھی ظاہر ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سلو اینڈ گریجولی ختم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ سامنے ہمارا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اگر میں نمازی ہو گئی ہوں نا، اب میں اذکار کرنے لگ گئی ہوں نا، اب میں قرآن کی طرف میں انکلائنڈ ہو گئی ہوں، تو اب میرے گھر والے یا میرے بچے یا میرے جو بھی آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کروں کہ اب آپ تو سنتی نہیں ہیں امی، آپ تو نمازوں میں ہی نہیں آ رہی ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو۔ تو یہ رویہ ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے اکثر۔ یہ کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی جو آیات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھ کر سنائی تھیں، تو ہم نے حکمت تو لی نہیں، بس ہم نے حکم لے لیا اس میں سے، حالانکہ اس کے ایک اور میننگ میں حکم بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو حکیم آیات جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلو اینڈ گریجولی ایسی چیزیں بتانا، ایسی چیزیں کروانا جو اسٹڈی ہوں، جو دیر پا اثر کر سکیں لوگوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی تعریف بتائی ہے، کتاب کی تعریف بتائی ہے، حکمت سے معاملہ کرنا ہے، جتنا ٹائم تمہیں لگا ہے تو تم نے بھی اتنا مارجن دوسروں کو دینا ہے، اور تمہارا اپنا عمل بہت زیادہ ہونا ہے، اپنے آپ کو مارجن نہیں دینا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا مارجن دے رہے ہوتے ہیں، میرا تو بنتا ہے یہ کرنا، میں تو نمازیں چھوڑ سکتی ہوں، میں اتنی مصروف رہنے لگی ہوں، میرے تو اب عادتیں ایسی پڑ گئی ہیں، ماحول ہی نہیں ملا، دوسروں کو ہم مارجن نہیں دے رہے ہوتے۔ جبکہ قرآن کا ہمارا ایک پہلو یہ بھی ہے، وہ ہمیں اس طرف بھی ہماری تربیت کرتا ہے، اپنے اوپر جو ہے تقویٰ کو کرنا ہے، دوسروں کے لیے فتوے ہیں صرف، ٹھیک ہے، تقویٰ اپنے لیے ہے، فتویٰ دوسروں کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کے لیے ہائیسٹ لیول آف عمل ہوگا، دوسروں کے لیے آپ نے فتویٰ بتانا ہے کہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں بالکل، فرض آپ پہ فرض ہے، فرض نماز آپ پہ فرض ہے، آپ کے لیے کیا ہوگا تقویٰ، کہ میں سنتیں بھی پڑھوں، میں نوافل بھی پڑھوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا پیٹرن ہو گیا، یہ ہمارا وہ پیٹرن ہو گیا جو کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حکمت سے معاملہ کرنا۔ دوسری اس کی کیٹیگری میں آتا ہے حکم، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا حکمت والی حکیم، اور دوسرا ہو گیا حکم۔
ذی حکم اس کے لیے ٹرم آتی ہے، جو کہ کیا ہے، وہ جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. یہ ایسی کتاب ہے جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ججمنٹ اور ڈیسیجن کی پاور ہونا. یہ ایسا فیصلہ کرواتی ہے، ایسے احکامات ہیں جو اسٹرانگ ہیں. تو یہ دوسری اس کی کیٹیگری میں آ گیا. اس کے علاوہ تیسری اس کی جو ڈیفینیشن مفسرین ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے محکم. محکم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا سیمیٹریکل ہونا، ویری کلیئر اینڈ ایکوریٹ ہونا، آیات کا، احکامات کا، واقعات کا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہونا. یہ نہیں ہے کہ آیات کچھ ہیں، واقعات کچھ ہیں، احکامات کچھ ہیں. کسی بھی آپ سورہ کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے واقعات، اس کے احکامات اور اس کی آیات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. تو اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس کو، یعنی کہ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے. ہم قرآن کو جب سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ایک محکم کتاب ہے، سیمیٹریکل کتاب ہے، یہ آپس میں باؤنڈ ہوئی ہوئی ہے، یہ آپس میں ربط رکھتی ہے اپنے ساتھ چیزوں کا، واقعات کا، کہ جو بھی واقعہ ہے اور وہ واقعہ جب ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں نا، کہ اچھا میری زندگی میں جو واقعات یہ چل رہے ہیں ان کو میں کیسے دیکھوں، تو آپ کو یقیناً اس میں سے بہت ساری ہدایات ملیں گی. آپ کو وہ سیمیٹری مل جائے گی اور آپ کی اپنی زندگی میں وہ ربط آ جائے گا. ہماری زندگی میں ربط نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ حاصل وصول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ نتائج نہیں مل رہے ہوتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کو مل جاتے تھے، جو تقویٰ ان کا پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ سیمیٹری ان کو سمجھ آ گئی تھی اور وہ سیمیٹری کے تھرو کام کر رہے ہوتے تھے. ہمارے لیے جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے کیا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تتوسد القرآن. ٹھیک ہے، ان کی حدیث ہے کہ لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، مطلب اپنے فائدے کے لیے نہ استعمال کرنا کہ بس ایگزامز میں استعمال کر لیا، نیا گھر بنا تو اس میں تلاوت کر لی، تو کوئی مر گیا پھر پڑھ لیا، رخصتی ہوئی تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. رخصتی ہوئی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، لا یحب المسرفین. اور وہ لڑکی جو قرآن لیے جا رہی ہے، اس آیت قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے جو بھی شادی میں اسراف کیا نا، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. بچی قرآن کے سائے میں سمجھ رہی ہے کہ میں پتہ نہیں کون سی رحمت برکتیں لے کے جا رہی ہوں. دیکھا ہے آپ نے شادیوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو آج کل کیا چل رہا ہے ٹرینڈ، نان سٹاپ، رک ہی نہیں رہا ہے معاملہ، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک فنکشن سے دو فنکشن، دو سے تین. ہمارے زمانے میں تو شادی مہندی مائیو یہ ہوتا تھا، اب تو قوالی نائٹ اور شہندی اور ریسیپشن اور پوسٹ پری برائڈل اور برائڈل اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آ گئی ہیں. رک ہی نہیں رہا ہے یہ، کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. اور پھر آخر میں ایک بس 10 منٹ کا ایک وہ واک ہوتی ہے، برائڈ واک، جو قرآن کے سائے میں وہ جا رہی ہوتی ہے دلہن، اور اس کے اندر جو آیات لکھی ہیں اس کی دھجیاں اڑاتی ہوئی کہ ان اللہ لا یحب المسرفین. یہ جو دلہن جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے. اب کر لو گھر میں، سسرال میں جا کے کر لے گی جتنی اس نے محبتیں لینی ہوں گی. پھر وہ یا ودودوں کا ورد کرتی ہے اپنی محبت پانے کے لیے شوہر کی. پھر وہ اپنی ساس کے لیے ٹوٹکے ہی کر رہی ہوتی ہے، وہ شوہر کے لیے یا ودودوں ہی پڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے تو نکل آئی ہے. اسراف کر کر کے، جوڑے پہ اسراف، میک اپ پہ اسراف، ہر معاملے پہ اسراف، لینے دینے پہ اسراف، بولنے پہ اسراف، رشتوں میں اسراف. کسی کو زیادہ پوچھ لیا شادی میں، کسی کو کم پوچھا، کسی کو پوچھا ہی نہیں. پتہ ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شادی کا ایونٹ اور شادی کے جو معاملات تھے وہ کیسے ہمارے لیے رکھے تھے. یہ دعوت کا ذریعہ تھا، لوگوں کو دعوت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا نکاح کو، کہ اس کے تھرو لوگ جو ہیں آ کے گواہیاں 4 لوگ دیتے تھے، بھئی لڑکا لڑکی آپس میں ہیں، اور وہ گواہ کتنی بڑی ٹیسٹ میں نہیں ہوتی تھی. بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے. تو وہ کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مذاق اڑایا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کو تکیہ نہیں بنا لینا کہ بس اپنے 4-5 کام کر لیے کہ نوکری میں ترقی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تو گائیڈ لائنز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سمجھنے کی کتاب ہے، زندگی کے معاملات میں مدد اسی سے لینی ہے، اس کو اون کرنا ہے، اس کو دوست بنانا ہے. دوست کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے نا. A man is known by the company he keeps. آپ اپنی زندگی میں خود نوٹ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی، کسی بھی بے وقوف سے بے وقوف انسان کو بھی اتنا شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ خود دیکھے کہ ہاں میں آج کل میرا مزاج کیسا ہو گیا، آج کل میں کس تھاٹ پیٹرن پہ کام کرنے لگا ہوں، میں کیا چیزیں سوچنے لگا ہوں، میرے انٹرسٹ کیا ہو گئے، میرا ذوق کیا ہو گیا. آپ اس کی روٹ کاز میں جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں، ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں، یا آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھنے لگے تو آپ کہیں گے ہاں میرا مائنڈ اپنے شوہر کی طرح کا ہو گیا. یا بچوں کے ساتھ زیادہ آپ ٹائم گزاریں گے تو آپ 3 سے 4 دن بھی گزاریں گے، آپ ان طریقے پہ سوچنا شروع کر دیں گے. یا آپ خود اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں، خود غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحبت کا اثر بہت شدید ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بہت بہت جگہوں پہ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار بھی کیا ہے کہ اپنی صحبت کو ضرور دیکھو، اور قیامت والے دن انسان یہی کہے گا کاش میں اس کو دوست نہ بناتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ریگریٹ بتایا ہے قرآن کا ہمیں، کیا کہ قیامت والے دن کا، کہ اپنے دوست پہ جو ہے نا انسان وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا تھا لیکن اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کاش میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. تو قرآن ہمارا کیا ہے، دوست ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن تو ہمارا ساتھی ہے. تو کیا اثر ڈالا ہے قرآن نے ہم پر، قرآن نے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالا ہے.
حکیم کتاب نے ہمیں حکمت سکھائی ہے، حکیم کی کتاب نے ہماری زندگی کو سیمیٹری میں لے کر آیا ہے، ایک ربط میں لے کر آیا ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ جو کہنے والے ہوں وہ کرنے والے بھی ہوں، اور ہم قرآن سے ریلیٹ کرنے والے بھی ہوں کہ ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہے اس لیے ہم یہ کریں گے۔ تو جب دوسروں کی صحبت کا اثر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تنبیہ کے باوجود، اور اس کتاب حکیم کی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو کسٹمائزڈ سولوشن دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ تل کا آیات الکتاب الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو کسٹمائزڈ سولوشن دیتی ہے۔ یہی آیت میں پڑھوں گی، میرے لیے اس وقت کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ حکمت مجھے اس کتاب کے تھرو پہنچا رہے ہوں گے، اور آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ کو الگ الگ اپنے اپنے جو گھر ہیں، اپنے اپنے جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس پہ الگ الگ طریقے سے ورک کر رہی ہوگی۔ یہ اتنی بڑی اس کی جو ہے نا اس کا معجزہ ہی ہے۔ جیسے حکیم جو ہوتا ہے نا، وہ حکیم کیا کرتا ہے؟ وہ سب کی صرف نبض دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے کے حکیم کو تھوڑی ہوتے تھے الٹرا ساؤنڈ کرا لو تب اسکیننگ کرا لو، وہ تھوڑی نا یہ کام ہوتا تھا، وہ تو اب پیشنٹ جاتا تھا وہ اس کی نبض چیک کرتے تھے اور علاج بتا دیتے تھے۔ تو بالکل یہ کتاب ایسے ہی حکیم ہے، کیا کہ یہ ہماری نبض دیکھ لیتی ہے، کیا مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیا کر رہے ہیں ہم، کہاں پہ ہم لوگ، تو وہ آیات ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں قرآن پڑھ کے، تو قرآن کی کوئی بھی آیت ہم پڑھ رہے ہوں وہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اسے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ حکمت ہم میں پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم گہری بصیرت والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بہت شیلو سوچ رہے تھے، بہت سطحی طور پہ سوچ رہے تھے، تو حکمت کیسے گیج کریں گے؟ اب کیسے دیکھیں گے حکمت آ گئی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو ہم بہت شیلو سوچ رہے تھے، بس دنیا کا سوچ لیا، 10 سال 20 سال کا سوچ لیا، 60 سال کا سوچ لیا، اب ہمیں الحمدللہ آخرت کی فکر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کیسے اس نے حکیم انسان بنا دیا کہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو بھائی دور کی سوچتا ہے، میرے شوہر تو دور کی کوڑی لے کر آتے، دور کی بات کرتے ہیں، وہ سطحی باتیں نہیں کرتے ہیں نا۔ ہم اب کیسے باتیں، کیونکہ وہ کوئی 10 سال کا پلان بتا رہے ہوتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں فلاں جگہ پلاٹ لے لوں تاکہ نا اتنی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، تو ہم کہتے ہیں واہ آپ بڑی دور کی آپ نے سوچی۔ تو یہ قرآن ہمیں آخرت کا بتا رہا ہے، دور کا بتا رہا ہے، جب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی، جتنا مرضی مان لو دولت چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ تو یہ یہ قرآن کی حکمتیں ہمیں پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر رچ بسنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم گہری گہری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ باتیں شیلو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، شیلو سوچ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو کیسے ہم دیکھیں گے کہ ہم حکمت کیسے لے رہے ہیں؟ جتنا اس پہ ہم ٹائم لگائیں گے اتنا ہمیں کنیکشن فیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ جتنا آپ کا ٹائم لگے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تلاوت، ظاہر ہے ہم وہ تلاوت سنیں بھی اور کریں بھی۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کو سمجھیں بھی اور اس پہ تدبر بھی کریں، اور سب سے جو بڑھ کر جو اب تک مجھے سب سے اس کا امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنا، کہ آپ کو کوئی بات پتہ چل گئی کہ قرآن میں ہے یہ، اب وہ زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے۔ اب اس میں کیوں، کیا، کیسے کیسے کریں گے، اچھا دیکھتے ہیں، اب تھوڑا سا یہ ٹائم نکل جائے تو کریں گے، ابھی اور ذرا اس پہ شرح صدر ہو جائے تو کریں گے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی چیز کو میں نے ڈریگ کیا ہے، یا کسی بھی قرآن کے حکم کو میں نے یہ سوچا ہے کہ اچھا یہ ابھی امپلیمنٹ دیکھیں گے کریں گے، تو وہ ٹلتا ہی چلا گیا، اور اس چیز کی وجہ سے مجھے کبھی بھی سکون نہیں ملا جس چیز کو میں نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا ہو کہ وہ ابھی بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں نہیں کروں گی، اور جو چیز میں نے بغیر سمجھے بھی کر لی نا کہ ٹھیک ہے بس قرآن کا حکم ہے، اب دل بھی نہیں مان رہا، اور یہ کہ اس پہ شرح صدر بھی نہیں ہے، لیکن اب قرآن کا حکم ہے اور میں اس میں حجت بازی بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ بہت جگہوں سے میں نے ادھر سے بھی کوشش کی کہ مجھے کوئی اور راستہ مل جائے، ادھر سے بھی کر لی، لیکن مجھے اس کا یہی مطلب سمجھ آیا کہ قرآن یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب وہ کام کیا ہے تو اس میں جو حکمتیں اور جو سکون اور جو میرے لیے آسانیاں ہوئی ہیں وہ الگ ہی لیول کی تھیں۔ تو آپ لوگ اس کا جو تدبر ہے وہ بھی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، آپ کی وزڈم کھولے گا، اس پہ اس کی تلاوت جو ہے وہ آپ کو سکون دے گی، لیکن اس کا عمل کرنا آپ کی زندگی میں خیر اور برکت لے کر آ جائے گا۔ آپ کو پھر کسی کے آپ جو ہے نا غلام نہیں رہیں گے، آپ کسی کے بھی جو ہے نا وہ سبارڈینیٹ نہیں رہیں گے، آپ اپنی ایک پرسنالٹی آپ کی بن جائے گی، آپ کو لگے گا بس میں تو قرآن پہ اب عمل کر رہا ہوں، میں قرآن والا ہو گیا ہوں، اہل القرآن ہو گیا ہوں۔ صرف اہل القرآن کا ٹیگ لگا لینے سے اہل القرآن نہیں ہم بنتے، ہمیں اہل القرآن والی ایٹریبیوٹس اپنے اندر لانی چاہیے کہ ہم قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے کہتے ہیں نا، ہم اس اپنے جو ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یا ہم منشورات جو ہیں یا جو یہ جو کہتے ہیں پارٹی والے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو بھی ان کی ہوتی ہیں، ہم اس کو اگر فالو نہیں کرتے تو شو کاز نوٹس دے دیا جاتا ہے نا ان کو کہ بھائی آپ ہمارے اس سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، آپ ہمارے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو یا ہمارے جو پارٹی اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ اصول نہیں ہے، ہمارے یہ جو ہے نا طریقے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر جو بھی وہ لگا لیں کہ ہم جو ہیں وہ فلاں گروپ والے ہیں، یا ہم فلاں انسٹیٹیوٹ سے پڑھ رہے ہیں، یا ہم فلاں چیز کر رہے ہیں، تو اگر ہم قرآن والے ہیں، اگر ہم اللہ والے ہیں، اور اگر ہم دین والے ہیں، تو ہمیں وہ سیمیٹری دیکھنی ہوگی، وہ کنیکشن دیکھنا ہوگا کہ کیا میں قرآن والی ہوں، میرے طور طریقے قرآن والے ہیں،
کیا میں قرآن پہ کم سے کم کوشش کر رہی ہوں کہ کم سے کم میرا اس کے ساتھ ڈسٹینس ہو، کم سے کم جو ہے نا وہ جیسے میچ دا فالوئنگ ہوتا ہے نا، بچوں کو دیتے ہیں بیٹا میچ کرو، بلو کلر لکھا ہوا ہے تو بلو کو بلو سے میچ کرو، وہ یلو سے کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح کیا، کہتے ہیں نا غلط کیا، ہم اپنی زندگی میں یہی کر رہے ہیں۔ قرآن تو پکڑا ہوا ہے لیکن اب عمل اور قرآن کی آیات بالکل الگ الگ ہیں، میچ دا فالوئنگ ہو ہی نہیں رہا ہے اس میں۔ تو ایک تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ اپنا کنیکشن ہمیں فیل ہوگا عمل کے تھرو، دوسرا یہ کہ ٹائم، پیسہ، ایموشنز اور انرجی کہاں اور کیسے لگائیں یہ قرآن آپ کو سکھا دے گا۔ قرآن کی حکمت آپ کو کیسے آئے گی؟ تل کا آیات الکتاب الحکیم، کیسے پتہ چلے گا میں حکیم ہو گئی ہوں، مجھے حکمت آ گئی ہے، وہ بھی قرآن کے تھرو۔ ایک تو حکمت آتی نا جو ہم کہتے ہیں امی بہت سمجھدار ہیں، ابو بہت سمجھدار ہیں، یا میری ساس جو ہے ماشاءاللہ وہ ہیں تو سخت لیکن بڑی سمجھدار ہیں، بہت زبردست فیصلے کرتی ہیں نا، تو ہم ان کی سے حکمت لے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کہاں سے حکمت لینی ہے؟ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن جو ہے یہ حکمت سکھا دے گی ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو تھے ہی نہیں، تو انہوں نے حکمت کہاں سے لی؟ ان کو یہ اس قرآن نے حکمت سکھائی اور انہوں نے ایز از اس کو پریکٹس کی ہے۔ تو اب ہمیں کیسے دیکھنا ہے کہ میرا ٹائم کہاں لگ رہا ہے، میرا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، میرے ایموشنز کہاں لگ رہے ہیں، میری انرجی کہاں لگ رہی ہے۔ اگر تو وہ کہیں اور لگ رہی ہے تو پھر حکمت آپ کو وہیں سے مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے شوہر سے حکمت مل رہی ہوگی، آپ کو کسی ڈرامے سے حکمت مل رہی ہوگی، آپ کہیں بڑا اچھا ڈرامہ تھا، مجھے بڑی اس سے سیکھ ملی، یہ بڑا اچھا جو نا گروپ ہے یہاں سے مجھے بڑی اچھی سیکھ ملی، میرے جو بچے ہیں وہ بڑی گہری گہری باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے بچوں کی تو بھائی نالج ہی بہت زبردست ہے، وہ بڑی نیو نیو باتیں لے کر آتے ہیں، بڑی ٹرینڈی باتیں لے کر آتے ہیں، میرے تو ذہن میں نہیں تھا، میرے بچے بہت سمجھدار ہیں۔ لیکن یہ ہماری انرجیاں فائدہ دیں گی ان سمجھداریوں کو ہم اگر اپنے لیے گواہی بنا رہے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے سمجھداری لی ہے۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، جو بھی حکمت لینی ہے یہ کتاب دے دے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا میں تو بھی میری تو 30 سال عمر ہو گئی، 40 سال عمر ہو گئی، میں اب کیا اس عمر میں سیکھوں؟ نہیں، یہ صحابہ کرام کی عمریں آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 40 سال کی عمر کے بعد ان پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہے، تو کوئی ایج کا کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے، ہمارے پاس قید نہیں ہے۔ تو ضروری جو ہے ضروری کام جو ہے ہم کیا کریں کہ ہم قرآن سے حکمت لیں۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم مار کھا کھا کے حکمت سیکھیں کہ وہ اب سے بلنڈر ہو گیا، اب میں نے غلطی کر لیا، مجھ سے نقصان ہو گیا۔ ہمیں کچھ لوگوں کو ویسے میں نے دیکھا ہے عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بلنڈرز کر کے سیکھتے ہیں، وہ پہلے نہیں ان کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے، وارن کر رہا ہوتا ہے تو وہ وارنڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ اس سے خبردار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہتے ہیں اچھا بس دیکھتے ہیں پہلے، اور پھر وہ جب وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں، تب ان کو جو ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ کہ ہم یا تو ذہین ہیں یا ہم انٹیلیجنٹ ہیں یا ہم جو ہے نا وہ سمجھدار ہیں، ذہین ہیں یا ہم سمجھدار ہیں۔ ذہین اور ذہانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہلے سے پریکاشنری کر لی ہو کہ مجھے نقصان کم سے کم ہو، اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو نقصان کھا کے سمجھ لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں قرآن انسان کو ہم اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اب جتنا نقصان اٹھا لیا مزید ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم مزید بھی نقصان اٹھاتے رہیں، اب ہم جتنا جتنا پتہ چل گیا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ترجیحات کو ترتیب دینا یہ قرآن آپ کو سکھا دیتا ہے۔ قرآن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اب آگے آنے والی صورتیں ہمیں کیا سکھائیں گی؟ ماں باپ کو کیسے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں بتا رہے ہیں، ماں کی تکلیف بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ، جو کوئی نہیں بتا سکتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں بتاتا ہے ہمیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے تکلیف سے تکلیف اٹھا کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہاں رکھنا ہے، کس مقام پہ۔ یہ ان کا حق تھا کہ ان کو تم صحیح مقام پہ رکھتے، تو اللہ کا مقام ہم اتار کے وہاں پہ ماں باپ کو رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کیا کرتا ہے؟ ترجیحات ترتیب دینا سکھاتا ہے۔ عبادات جو ہیں وہ اب اس کی نا دو تین چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمارا فرق پڑے گا، حکمت کہاں کہاں ہمیں سمجھ آئے گی، عبادات پہ اور اخلاق پہ، ٹھیک ہے؟ عبادات کیسے فرق پڑے گا کہ قرآن سے جڑ کر انسان فرائض کو تھامتا ہے، اس کے بعد وہ سنتوں پہ جاتا ہے، پھر نوافل پہ جاتا ہے، یہ حکمت ہوتی ہے انسان کی۔ اگر آپ اس حکمت کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات اگر آپ کو فرائض کے پہلے تو فرائض پہ لے آئی ہیں الحمدللہ، ہم نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا ایسا ہم نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، پھر ہمارے ایک لیول آیا کہ ہم سنتوں کی طرف آ گئے، پھر اب یہ لیول آ گیا کچھ لوگوں کے کہ وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ حکمت، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم فزیکلی بھی حکیم انسان بن گئے ہیں، اب حکمت آ گئی کہ اب ٹائم کہاں لگانا ہے، کون سی ایکسرسائز کرنی ہے اب ہمیں۔ تو نمازی بن جانا پھر بھی آسان ہے، مگر دوسری چیز ہے اخلاق، یہ مشکل ٹاسک ہے۔ اب اس میں حکمت ہم دیکھیں گے کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانا مشکل ٹاسک ہے۔ جیسے ابو درداء کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لائف ٹائم نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جو ساری زندگی کام آئے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز جو ہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، عمرے کریں،
ساری عمر، بلکہ کیا کہا کہ لا تغضب، ابو دردا غصہ مت کرنا، 3 دفعہ یہی بولا انہوں نے. پھر بولا کہ اب دوبارہ کوئی اور نصیحت کیجیے، انہوں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا، 3 دفعہ ہی انہوں نے بولا کہ غصہ مت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق رسول جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس لیول پہ لے آیا تھا. حکمت کیا تھی؟ نمازیں پڑھنا حکمت تھی، تو وہ تو ظاہر ہے ہماری اپنی پرسنل ایک چیز ہے کہ ہم اس کو کس لیول پہ لے کر آتے ہیں، لیکن اخلاق بہت ضروری ہے. ایک قرآن کا پڑھ لینا ایک انسان کو کیا بناتا ہے؟ حکیم انسان. اور وہ اپنے معاملات کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن میں خود کہا ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں تو شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے ہیں، وہ کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں. ان کے آبجیکٹیوز جنت کے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز دنیا کے ہیں ہی نہیں. وہ حکیم لوگ ہوئے. اب آپ جو بھی زندگی میں کام کریں گے نا، افطاریاں بنا رہے ہیں، افطاریاں کھلا رہے ہیں شوہروں کے لیے، بچوں کے لیے، سحریاں بنا رہے ہیں، کسی کو دے بھی رہے ہیں، کسی کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں، تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ یہ عام انسان جو ہے وہ سوچے گا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی چونکہ ضروری اب خاندان ہے، سسرال والے ہیں یا فیملی والے ہیں، یا بس میرے ہسبینڈ نے بولا کہ بھئی فلاں کو انوائٹ کر لیتے ہیں، یا اب مجھے بس بنانا ہے، میں ماں ہوں کسی کی، یا میں بیوی ہوں، یا میں جو بھی. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کھانا کھلانے والوں میں سے. تو یہ آپ کا حکمت جو ہے نا آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ کے ہر معاملے جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ حکیم انسان بن جاتے ہیں، آپ کی انٹینشنز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ پہ حکمت آ رہی ہے، مطلب اعتدال آ رہا ہے، قناعت آ رہی ہے. اتنا ہی پہلے بھی تھا رزق، اب بھی اتنا ہی ہے نا. لیکن کیا ہے کہ لائف سٹائل کمپرومائز ہو رہا ہو. اب ناشکری نہیں ہو رہی ہے، اب حویث نہیں ہو رہی ہے، اب اسراف نہیں ہو رہا ہے، اب یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہے نا ہمیں حکمت ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا معاملات کیسے کریں. آ جاتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو حکمت آنا شروع ہوتی ہے. خود چیک ان بیلنس اپنے اوپر رکھیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے میں کیسی تھی، آج سے 6 مہینے پہلے میں کیا سوچتی تھی، میرے تعلقات لوگوں سے کیسے تھے، میں کتنا تنگ دلی سے معاملہ کرتی تھی، اور اب میں کتنے کھلے دل سے معاملہ کر لیتی ہوں. اب میں بہت دفعہ سوچتی ہوں، تنگ دلی ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن ابھی میں پھر بہرحال بہت زیادہ مارجن لوگوں کو بھی دیتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی پکڑ کے رکھتی ہوں کہ نہیں میں بھی غلط ہو سکتی ہوں. پہلے میں صرف لوگوں کو ہی غلط سمجھتی تھی، اپنے آپ کو صحیح سمجھتی تھی. تو کیا ہے کہ جو ہے اس پہ راضی ہونا اور نعمتوں پر شکر کرنے کو دل کرنا. اس کتاب کی حکمت ایبزارب آپ کر رہی ہیں اگر تو یہ سب چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہیں، آپ اس کتاب کی حکمت لے رہی ہیں، جو کہ اس پوری سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کتاب کی تھرو جو ہے ہمیں معاملہ پتہ چلتا ہے. اچھا، یہ ہماری زندگی میں سیمیٹری آنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن محکم ہے تو ایک اور چیز یہ ہے کہ محکم ہے مطلب یہ کہ حکم دینے والا ہے. ٹھیک ہے. محکم کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں سالڈ بات بتاتا ہے. اب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ جاتی، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، اپنی بات میں قرآن کلیئر ہے. تو میں بھی جب قرآن پڑھوں تو یہ محکم کتاب مجھے کیا کرے گی؟ حکیم بنا دے گی. میں بھی کلیئر ہی رہوں، مجھے بھی ڈاؤٹ نہ ہو، اچھا قرآن میں یہ نہیں لکھا، قرآن میں ایسے نہیں کرنا، اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمارا سٹائل ہو جاتا ہے نا یہ. تو محکم کتاب، حکیم کتاب کا ایک اور جو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے کہ محکم ہونا، اس کا لاجیکل ہونا، اسٹرانگ ہونا، وہ ہمیں بھی اسٹرانگ کرتا ہے کیونکہ یہ حکیم کتاب ہے نا. تو ہم بھی وہ ایٹریبیوٹ لیں گے اپنے اندر. تو قرآن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو شک اور شبے سے بالکل پاک کر لیں کہ ڈاؤٹ سے نکل آئیں. یہ نہیں ہے کہ بس یہ کہ ہمیں اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، بلکہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر کنونس نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی اور ریفرنس بھی ڈھونڈیں، تیسرے سے ریفرنس ڈھونڈیں، چوتھے سے ریفرنس ڈھونڈیں، اور دعا مانگیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کر جائیں، مجھے الہمنی رشدی، مجھے جو ہے وہ رشد ہدایت کر دیں. تو بہرحال ہم یہاں پہ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیے گا، ورنہ انشاءاللہ اس کو ہم بس خدن جو ہے وہ دیکھنا تھا ہمارے پاس. لیکن میں چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل میں بتاؤں. ہمارے لیے نا یہ بہت ضروری ہو گیا کہ ہم قرآن کو نا ایسے نہ دیکھیں جیسے ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ بس اس کو فضیلت والی کتاب سمجھا، پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سیکھا. ہمارے پاس نالج نہیں ہے قرآن کی، ہمارے پاس ٹرمز نہیں ہے قرآن کے. ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک بہن جو ہوتی ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے، وہ بھی انٹلیکٹ یعنی کہ استعمال کر سکتی ہے نا، وہ بھی اچھی ٹرمز استعمال کر سکتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو بتا سکتی ہے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کتاب اور قرآن میں کیا فرق ہے، قرآن کی کیا ڈیفینیشن ہے. بچوں کو ہم کتنی ڈیفینیشن بتا رہے ہوتے ہیں، سائنس کی بک لے کے بتاؤ اس کا کیا مطلب، ویلوسٹی کو کیا کہتے ہیں اور فلاں کی ڈیفینیشن کیا ہے. بچے بھی جو ہے رٹ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی رٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. تو قرآن کا ہمیں پتہ ہوگا تو بچوں کو بھی ہمیں بتائیں گے کہ قرآن الگ چیز ہے، مصحف الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے. اور ایک حکم جو ایک اور اس کا میننگ ہے وہ بھی آپ ضرور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اپ ہولڈ کرنا. ٹھیک ہے. یہ کتاب جو ہے یہ حکیم ہے. حکیم کا ایک اور روٹ ورڈ ہے حکم، یعنی کہ حکم میں ہی آتا ہے، اس کا مطلب ہے ہولڈ کرنا، محفوظ کرنا. کہ قرآن کی صفت ہے کہ یہ روک لیتا ہے کہ اس کے اندر فساد داخل ہو، خلل خرابی یا کانٹرڈکشن سے پاک. اور حاکم بھی ہے، مطلب اس سب کو اس کی ماننی ہے، اس کو کوئی حکم نہیں دے گا. یہ ایک اور کیٹیگری آپ کے پاس حکیم کی آ گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ ہولڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. حکیم کی ایک اور صفت کیا ہے حکم کی؟
محکم کی، حاکم کی، محفوظ کرنے والا، بلٹ پروف ہو جانا۔ اب اس میں کوئی بھی خلل نہیں آ سکتا۔ اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف اس کی عربک ٹیکسٹ کی نہیں کریں گے کہ حفاظ پیدا کر دیں گے، اس کے معنی کے بھی مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس کی معنی کے بھی جو ہے نا وہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی صفت بتائی ہے کہ یہ روک لیتا ہے کہ اس کے اندر فساد داخل ہو، خلل، خرابی، کانٹرڈکشن بالکل نہ اس کے اندر کوئی آئے۔ تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء تیار ایسے ہو جاتے ہیں جو اس میں خرابی آنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ حاکم ہے، مطلب اس سب کو اس کی ماننی ہے، یہ حکم دے گی، اس کو کوئی حکم نہیں دے گا، ہم اس پر کچھ نافذ نہیں کر سکتے اس کتاب پر، اس کی مرضی ہم پر چلے گی، ہماری مرضی اس پر نہیں چلے گی، یہ ایک کیٹیگری اس کی اور آتی ہے۔ تو ویسے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کیا ہے کہ ہم قرآن کی تو نہیں مان رہے ہوتے، قرآن کو اپنے اوپر، اس کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی قرآن پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے آیتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں قرآن میں تو یہ نہیں لکھا، قرآن میں تو وہ نہیں لکھا۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، قرآن کی ہمیں ماننی ہے کیونکہ یہ محکم کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت پھر مل جائے گی، ٹھیک ہے، جب اس کو ہم حکمت کے طور پہ لیں گے نا، اس پہ عمل کریں گے، اس کو ٹائم دیں گے، اس کو انرجی دیں گے، اس پہ اپنی جو ہے نا وہ اپنا سب شک و شبہ دور کر کے یقین دے دیں گے اس کتاب پہ، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ ہدن بن جائے گا ہمارے لیے، گائیڈ لائنز بن جائے گا۔ کتنی ضرورت ہوتی ہے نا ہمیں گائیڈ لائنز کی، ہم زندگی میں کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ذرا راستہ بتا دیں پلیز، تاکہ کم سے کم خوار ہوں، کم سے کم ڈسٹریکشن ہو۔ ہاسپٹل بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا یہ بتا دیں یہ والا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، یہ والا جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ یہ سامنے ہی تھا، مجھے تو کتنا ڈھونڈنا پڑتا، ادھر ادھر جانا پڑتا، بھاگنا دوڑنا پڑتا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی کی ذرا سی ہدایات سے کیا ہوتا ہے، کسی کی ذرا سی گائیڈ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، انرجی بھی بچ جاتی ہے، اور ہم خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو ہم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہدی و رحمۃ للمحسنین، محسنین جو ہوتے ہیں نا ان کا ایک لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے کیا ہے، یہ ان کو گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے کرنا چاہیے کام۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمیں راستہ بتا رہا ہو، جیسے میں کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے کھڑی ہوں اور میں کہوں ذرا مجھے بتائیے فزکس فزیولوجی کا یہ بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ کدھر ہے۔ اب کوئی لڑکی مجھے کہے کہ آپ ایسا کریں سیدھا جائیں وہاں سے لیفٹ لے لیں اور پھر وہاں پہ نا آپ کو کینٹین نظر آئے گی، اس کینٹین کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آئے گا، تو میں کہوں اچھا تھینک یو، اور میں چلی اپنی مرضی سے چلوں، یا میں کہوں نہیں نہیں مجھے اس نے راستہ صحیح نہیں پتہ، نہیں بتایا، میں اپنے آپ کو ڈھونڈتی ہوں، مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا یہ، تو ظاہر ہے اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے، اس لڑکی نے تو مجھے بتا دی ہے، وہ وہاں پہ وہاں کی اسٹوڈنٹ تھی، یا تو وہ کہہ دیتی کہ نہیں سوری مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے اتنی اتھینٹسٹی کے ساتھ مجھے بتایا، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ مجھے کوئی چیز بتائیے، تو میں عمل تو کروں گی نا، ایک دفعہ وہاں جا کے مجھے اندازہ ہو کہ ہاں یہ غلط بات تھی، لیکن میں گئی نہیں، پہلے سے پہلے میں نے سوچ لیا کہ میں نے جو ہے نا خود سے میں ایکسپلور کرتی ہوں، تو میں بھٹکتی پھروں گی، پھر یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں گی، پھر مجھے پتہ چلے گا، تو میں 2-3 لوگوں سے مزید پھر بعد میں پوچھوں گی بتائیں آپ بتائیں یہ والا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ، تو کہیں گے یہاں، تو جب میں وہاں جاؤں گی تو پتہ چلے گا ارے واہ یہ تو صحیح بتایا تھا اس لڑکی نے، وہ بالکل میرے قریب تھا جہاں میں کھڑی ہوئی تھی، تو میں اتنا خوار بھی ہوئی اور میں اتنا تھکی بھی، تو بالکل یہ قرآن ایسے ہی معاملہ کرتا ہے کہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، ہم اس کی نہیں سنتے، ہم اپنی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمارے اپنے خاندان کے روایات کچھ اور ہیں، ہماری اپنے دماغ کی روایات کچھ اور ہیں، ہمارے اپنے ذہن کچھ اور ہے، ہماری اپنی پسند ناپسند کچھ اور ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن کو، پھر جب ہم مار کھاتے ہیں پھر ہمیں ان رشتوں سے دکھ پہنچتا ہے جن کے لیے ہم نے قرآن کو پیچھے کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے ان رشتوں کی وجہ سے جو اللہ کے حکمات کو پیچھے کیا ہوتا ہے کہ چلو یہ قرآن تو بعد میں دیکھیں گے، ابھی فلاں اس کو خوش کر لیں، ابھی یہ کام ہو جائے، ابھی جو ہے نا یہ ذرا کمپرومائز کر لیں، نوکری دوبارہ تھوڑی ملے گی، اتنی اچھی اپرچونیٹی ہے، نماز ہی تو نہیں پڑھنی نا وہاں پہ، انہوں نے یہ کہا کہ اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا نماز آپ دیکھ لیں کیسے کرنا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو بریک نہیں ملے گی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، نوکری اب بار بار کہاں مل رہی ہے، آج کل تو ویسے اتنی مہنگائی ہے اور نوکریاں نہیں مل رہی، تو یہ چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں، رشتہ ہونے کے معاملے میں کیسے کیسے کمپرومائزز ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جب ہمیں پھر نوکریوں میں جب ہمیں خواری اللہ تعالیٰ ہمیں ہونے دیتے ہیں، ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں بایولوجی ڈپارٹمنٹ جانا ہے نا اپنی مرضی سے، تو پھر تمہارے لیے خواری تم نے خود چوز کی ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں ہدی و رحمۃ للمحسنین ہو جائے، تمہاری یہ آیا تمہیں حکمت سکھا دیں، لیکن تم نے چونکہ شرح صدر ہی نہیں کیا تو تم تھوڑا خوار ہو لو، تھوڑا گھومو پھرو، تھوڑی مار کھاؤ، تو لوگوں کا مذاق کا نشانہ بنو، بلی ہو، تمہاری انرجی بھی لگے ٹائم بھی لگے، پھر تمہیں پتہ چلے وہ مجھے جب جہاں جانا تھا جس کام کے لیے جانا تھا وہ تو اب بند ہو گیا ڈپارٹمنٹ، اب یہاں تھوڑا ٹائم رہ گیا، تو کیا ہوگا کہ آپ کو پھر افسوس ہوگا، اور افسوس کیا ہوگا کہ میں کاش میں پہلے یہ کر لیتی، اور چلے دنیا میں تو میں کہتی ہوں پھر بھی چانس ہے کہ ہم تھوڑا سا بھٹکتے ہیں نا، اپنی کرتے تو ضرور ہیں، منمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں پکڑ کے واپس لے آتے ہیں، سیدھی ہو جاؤ تمہارا کام جو ہے نا یہ دین کا ایسے کرنا ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم اپنی کر رہے تھے ہماری پکڑ ہو گئی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا کریں گے،
جہاں کوئی واپسی نہیں ہے، جہاں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، جہاں کوئی چانس نہیں ملے، کسی بھی قسم کا کوئی چانس نہیں، ایک سیکنڈ لمحے کے لیے بھی واپس نہیں جا سکتے۔ بس اب جو کر لیا ہے، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور قیامت بھی دور ہے۔ موت کا کیا ہے جو کہ آ سکتی ہے اگلے لمحے، اگلے گھنٹے، اگلے دن، اگلے مہینے، اگلے سال، تب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ قبر میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو گروپ میں جب میں نے شیئر کیا تھا کہ امام ابن جوزی کی بک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ کہتے ہیں بائی دا وے کہ جو قبر میں جتنے بھی مردہ ہیں نا، اگر ان سے کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں کوئی ایک چیز کی خواہش کرو جو تمہیں دی جائے، تو وہ کہتے ہیں رمضان کا ایک دن ہمیں بس مل جائے۔ تو ہمارے پاس رمضان کے کتنے سارے دن ہیں نا، اور ہم کیسے ویسٹ کر رہے ہیں۔ مردے اندر قبر میں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے یہ کہ ایک دن بس ہمیں مل جائے، تو ہم کیا کیا کچھ نہ کر لیں اس میں۔ ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، 3 گھنٹہ، اور ہم ظاہر ہے ہمارے ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہم قرآن کو ٹائم ہی دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے اندر انرجی بھی نہیں ہوتی ہے آج کل، ویسے ہی ہمارے جسم اتنے کمزور ہیں، ہمارے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتی تھی، کہ وہ جس طریقے سے ان کے اندر وہ فزیکل پاور تھی ان کی نظر آتی تھی، ہمارے اندر وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم اس کو اپنی ٹینڈنسی بھی بڑھائیں، اپنی کیپیسٹی بھی بڑھائیں، پھر جگہ جگہ اپنے دن کو میکسیمم یوٹیلائز کریں۔ اپنے آپ کو خود ہی ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی مارجن دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری غلطیوں کے لیے، دنیا کے لیے مارجن نہیں دیتے۔ دنیا کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس، ابھی آپ کی افطاری کا کوئی دعوت آ جائے، تو اگر آپ کو صرف یہ کرنا ہو کہ ٹیبل سیٹ کرنی ہے، تو آپ دیکھیں کیسی ایکٹیو ٹیبل سیٹ بھی ہوگی، برتن بھی نکلیں گے، کھانے بھی پکیں گے، اور میٹھے بھی بنیں گے، افطاریاں بھی ہوں گی، سب انرجی آ جائے گی۔ قرآن کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انرجی نچوڑ لی ہو۔ تو بس اپنی پرائرٹیز کی بات ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں آپ کو ٹائم دینا، اور اس کتاب کا ایسی صحبت ہونا جس سے آپ کو حکمت ملے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا جس سے آپ کو حکمت ملے، جو آپ کو حکمت سکھائیں۔ حکمت کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کا چھوٹا سا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرنا، یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے۔ اور کچھ آپ کی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ حضرت لقمان کو ہی ہم دیکھیں گے، کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ ایکوریٹ نصیحتیں ہیں، کہ کوئی انسان اپنے بچے کو، یا بچے سے مطلب یہ کہ ایک باپ اپنے بچے کا لیے کتنا فیوچر اورینٹڈ ہوتا ہے نا، تو ہم بھی اپنے کسی رشتہ دار کے لیے فیوچر اورینٹڈ ہوں، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ اس کا فیوچر، یا اس سے ہمیں پیار بہت ہے تو یہ سیف ہو جائے آگے کے مرحلوں سے، تو ہم اس کو مشورے جو دے رہے ہوتے ہیں، تو حکیم لقمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ حکمت سے مشورہ دینا یا حکمت کی باتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہم ٹو دا پوائنٹ بات کر کے کسی انسان کو گمراہی سے بھی بچا لیں، عذاب سے بھی بچا لیں، اور اس کی دنیا بھی بہتر کر لیں، کہ وہ جب چلے، وہ جب بات کرے تو پھر وہ کیسے بات کرے، اس کی بات کرنے کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ سب چیزیں ہمیں حکیم لقمان سے سمجھ آتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہدیٰ و رحمۃ للمحسنین، اور ہدایت جو ہے اس کے بھی ویسے تو کافی سارے جو ہے ہمارے پاس میننگس ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کل اس کو کور کریں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے، نماز کا بھی ہو گیا الحمدللہ، تو آپ لوگ اپنی نمازیں بھی جن لوگوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں، تو باقی تھوڑا غور و فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ آیات جو ہیں، تھوڑا سا بس اس کو میں آپ دے دیتی ہوں ایک چھوٹا سا ایک انٹرو آپ کو، کہ یہ آیات ہر گمراہی سے ہدایت کا باعث ہیں۔ تو ہدن کیا ہے کہ ہر گمراہی، کوئی بھی گمراہی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے نا، اس سے یہ کیا کرے گی، آپ کو نکال لے گی اس گمراہی سے، ہدایت پر لے آئے گی، دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے۔ اس کتاب سے کیا ملے گا پڑھ کر؟ رہنمائی ملے گی آپ کو۔ تو آپ نے اب جب بھی کوئی رہنمائی لینی ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو، تو آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، بس۔ اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کو کوئی فون آن فرینڈ کرنا ہو، یا کسی اسکالر کو کوئی کال کرنی ہو، آپ نے گوگل کھولنا ہے، آپ نے گوگل سرچ شروع کرنی ہے، یا کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ مجھے ذرا اس کے بارے میں بتانا کیا احکامات ہیں، اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا شرح صدر بھی ہوگا، اور آپ جب کام کریں گی اس میں رحمت برکتیں بھی آپ کو فیل ہوں گی۔ اور یہ کومبو ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت ملے گی اور اس کے ساتھ کومبو میں کیا آتا ہے؟ رحمت۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہم برگر پیزا لینے جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں سر آپ کو اس کے ساتھ کومبو بھی ہم دے رہے ہیں، آپ 1 روپیہ 2 روپیہ یا 10 روپیہ ایکسٹرا دے دیں تو آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ فرائز اور کوک بھی مل جائے گی، بولتے ہیں نا یہ کومبو، تو بالکل یہ کومبو ہے یہاں پہ، کیا ہے کہ ہدیٰ و رحمۃ للمحسنین، ہدایت تو ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ تو ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ للمحسنین، احسان کا معاملہ کرنے والے بندوں کے ساتھ بھی۔ تو احسان کا معاملہ کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے۔ ہدایت کو آپ لوگ آج خود ضرور دیکھیے گا کہ یہ ہدن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسم ہے، مصدر حالت میں تھا لیکن یہ فاعل کی جگہ بار ہے۔ یہ ہدن جو ہے ویسے تو مصدر حالت میں ہے، اسم کی حالت میں ہے، لیکن اب یہاں پہ فاعل کی حالت میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، سراسر ہدایت ہے۔ صفت کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی؟ کہ وہ اس کے اندر ہوتی ہے،
کسی بھی انسان کے اندر یا تو صفت ہوتی ہے یا اس کا حال ہوتا ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ میرا گھر بڑا ہے، میرے کپڑے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، یا میری جو بہن ہے وہ صابر ہے، تو یہ صفت ہے اس چیز کی. اب ضروری نہیں ہے کہ میں یہ بولوں میری بہن صابر ہے تو وہ ہر وقت صبر کر رہی ہوگی، لیکن اس کی موسٹ جو اس کی پرومیننٹ پرسنالٹی کا حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صبر کرنا. تو میں اب ضروری نہیں ہے کوئی ایک دم گھر میں آیا اور وہ دیکھے میری بہن کو کہ وہ تو ہے نا اس وقت ذرا تھوڑا رو رہی ہے، یا وہ جو ہے نا کسی سے اونچے آواز میں بات کر رہی ہے، تو وہ آ کے کہے کہ آپ تو کہہ رہی تھی آپ کی بہن بہت صابر ہے. تو یہ فرق ہم انشاء اللہ دیکھیں گے کہ حال اور صفت کو کیسے دیکھنا ہے، مصدر اسم کو کیسے دیکھنا ہے، فاعل کو کیسے دیکھنا ہے. کہ لڑکی رو رہی ہے، لڑکی صبر کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کرنٹلی یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. کرنٹلی آپ جب اسے دیکھیں گے وہ کام وہ کر رہی ہوگی. لڑکی رو رہی ہے، لڑکی وہ کام کر رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ لڑکی جو ہے وہ صابر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کسی وقت آپ اس سے ملے ہوں تو وہ صبر کر رہی ہو. تو صفت ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جب آپ دیکھیں تو وہ وہ ہو. تو صفت یہ ہے کہ اس کے اندر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے اندر ہو، لیکن یہ صفت اس کے اندر موجود ہے. لیکن حال کیا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ انسان یہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہدن کیا ہے؟ ہدن حال کے زمرے میں آتا ہے. ہر وقت صحیح راستہ دکھا رہا ہے، ہر وقت ہدایت دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے. آپ اسے ہدایت لینا چاہیں تو دے دے گا، نہیں لینا چاہیں تو نہیں لے گا. آپ اسے جو کچھ بھی لینا چاہیں ہمتن وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے. قرآن یہ اس کی صفت قرآن کی جو ہے نا وہ اس فارم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کی ہے کہ ہدی و رحمت للمحسنین. یہ کون سی ہے جس گرامیٹیکل فارم میں یہاں استعمال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہر وقت دے رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا مانگیں گے، کوئی خاص کام کریں گے، پھر آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے اب مجھے ہدایت ملے گی. نہیں، اس سے کوئی، میں نے جیسے آپ کو کل بتایا تھا نا، مستشرقین جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں جا کے، وہ یہاں اس سے گائیڈ لائنز لے رہے ہیں، اس سے چیزیں لے رہے ہیں. گائیڈ لائنز وہ اپنی دنیا کی لے رہے ہیں، آخرت کی نہیں لے رہے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ آخرت کی بھی گائیڈ لائنز مل رہی ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم غصہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم بول سکتے ہیں، لیکن ہم چپ رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ حکمت کا کیا ہے. تو ہدی و رحمت للمحسنین کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت ملے گی. وہ سب سے پہلے یہ کہ ہم طلب کریں، پھر رحمت بھی اس کے ساتھ ملے گی، اور پھر ان شاء اللہ محسنین کو ہم کل دیکھیں گے کیونکہ آج ٹائم ہو گیا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں کچھ جو ہیں وہ سمجھ آئی ہوں. میں نے ٹرم شروع میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے استعمال کی تھیں قرآن کی ڈیفینیشن وغیرہ، وہ صرف اس لیے کہ ہمارا انٹلیکٹ بھی بڑھے، ہم وہ جو ہے نا لکیر کے فقیر نہ ہوں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں کوئی بتا دے اس کے مطلب اور اس کے میننگز اور اس کے بارے میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اس کو ہدایت کیسے لینی ہے. تو ہمیں جب قرآن کے مطلب پتہ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور کتاب جو ہے وہ کیسی ہے؟ حکیم کتاب ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے. تو ہمارا اب قرآن سے ہٹ کے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، پڑھنا نہیں، اب کتاب کو کتاب فارم میں لینا ہے. یہ آفیشیل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے پاس لا آ گیا ہے. اب اس لا کو اللہ تعالیٰ نے آفیشیل کر دیا ہے کہ اب جو بھی چیز یہاں پہ نازل ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. اب وہ کیسی ہے؟ حکیم. اللہ خود بھی حکیم ہے اور اللہ کی کتاب بھی حکیم ہے. تو اب حکمت اسی کتاب سے لینی ہے. تو اب قرآن کو نہیں سمجھنا یہاں پہ. ہدی و رحمت للمحسنین، اور پھر کیا ہے کہ ہدایت بھی آپ کو دے گی. تو ہمیں صرف کیا اس سے حکمت ملے گی؟ ہم اچھا معاملہ کرنے لگیں گے لوگوں سے؟ نہیں، ہمیں خود بخود راستے پتہ چلنے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آج تو میں کر لوں، کل میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کل کا. یہ قرآن خود ہی آپ کو کل کا پرسوں کا شیڈیول بتاتی چلی جائے گی. آپ خود ہی آٹو پہ چلتے چلے جائیں گے، آٹو پیٹرن پہ، آٹو موڈ پہ آپ کام کرنے شروع ہو جائیں گے. آپ خود دیکھیے گا کہ جو لوگ دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں وہ کتنے پہلے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بیوقوف سے تھے یا ان کے پاس وہ سینس نہیں تھی، لیکن یہ بس قرآن پڑھنا شروع ہوئے ہیں اور یہ اتنے اچھے اچھے فیصلے، بڑے بڑے فیصلے کرنے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ ہدن ہونا شروع ہو گیا. ان کو قرآن خود ہی گائیڈ لائنس دینا شروع ہو گئے. گھر کے معاملات کیسے کرنے، باہر کے معاملات کیسے کرنے، لوگوں سے معاملات کیسے کرنے، پرسنل معاملات کیسے کرنے، یہ سارے گائیڈ لائنس کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. ہدن بنا ہوا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہے؟ رحمت. رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے. مفسرین بہرحال کل اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ رحمت جو ہے وہ کچھ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہدن تو دنیا میں ہے اور رحمت آخرت کے لیے، یعنی کہ ہدایت تو ہمیں دنیا میں ملے گی لیکن رحمت ہمیں کہاں ملے گی؟ آخرت میں. تو یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں صرف دنیا میں ہدایت دے گی اور آخرت میں اس کی رحمتیں ہمیں فیل ہوں گی، دنیا میں نہیں فیل ہوں گی. لیکن بہرحال کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ ایک پورا کومبو ہے جو کہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہو رہی ہوتی ہیں سارے، ہمیں رحمت فیل ہو رہی ہوتی ہے. رحمت ہوتی ہے اللہ کی لعنت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت میں آ جانا. ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ تو میری کام میں کیسے کر لیا، یہ میں نے ایسے کام، یہ میرا کام کیسے ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے بیونڈ یور کیپیسٹی آپ نے کر لی، آپ کے لیے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ کام ہو گیا. وہ اس کو بولتے ہیں رحمت، اللہ کی رحمت ہونا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل ہم اور دیکھیں گے، اور محسنین کو ہم دیکھیں گے دوبارہ. آپ لوگوں کے آنے کا، بیٹھنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور یہ انتظار کرنا، سننا، عمل کرنا اور
اس پہ توجہ دینا ان سب کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی آبزرو نہیں کر رہا، ہمارے اسپاؤس یا ہمارے بچے، ہمارا کوئی بھی ہمیں یہاں نہیں دیکھ رہا ہم کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ البتہ ہمارا یہ جو ٹائم ہے اس نے اللہ نے کسی اچھے کام کے لیے لگا دیے۔ جو بھی میں نے بولا، جو بھی آپ نے سنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پلان کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم پلان کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے امپلیمنٹ کرا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا پلان ہوتا ہے وہ، ہم چاہ کے بھی وہ پلان آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں جو بول رہی ہوں، اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے الگ الگ وہ چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں، الگ الگ اس کو افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی سینیریو میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی سینیریو میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی کو وہ آیا ڈپریس کر دیتی ہیں کہ اچھا ہم کسی لو لیول پہ چلے گئے، کوئی وہی آیا کسی کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کر دیتی ہیں کہ اچھا ہمیں بڑی نئی بات مل گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقویٰ والے اتنے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا میں ابھی لیول میرا محسنین کا لیول نہیں آیا، میں تو تقویٰ کا لیول ہی اچیو نہیں کیا، ابھی تو محسنین کے لیول پہ کیسے آؤں، تو میں اس کو ہدن اور رحمت کیسے سمجھوں؟ تو لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے خود فیزز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان فیزز سے گزارتے ہیں تاکہ ہمارے ایموشنز بھی وہاں لگیں، ہم اداس بھی قرآن کے لیے ہی ہوں، ہم خوش بھی قرآن کے لیے ہی ہوں، ہم موٹیویٹ بھی قرآن کے لیے ہی ہوں، اور ہم ڈی موٹیویٹ بھی قرآن کے لیے ہوں۔ تو یہ فیلنگز آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ سنوا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن اس رمضان کوشش کریں کہ ہم اس قرآن سے ہدایت، حکمت اور رحمت ضرور لے لیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کلیم کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلیم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم نہیں ہے، یہ حکیم لقمان کا بھی کلیم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ الف لام میم، تم تو جانتے بھی نہیں ہو ان کے مطلب کیا ہیں، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کے جو ہے مطلب، یہ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں تو پڑھ لیتے ہو، تمہیں تو عربی بھی نہیں آتی، تمہیں تو اردو بھی نہیں پڑھنا آتا ہوتا اگر میں نہ بتاتا، تمہیں تو بولنا بھی نہ آتا ہوتا، علامہ البیان تو میں نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات جو ہیں حکمت والی جو ہے کتاب ہے اس کی آیات ہیں، یہ کوئی معمولی آیات نہیں ہیں یہ کہ بس اس کو پڑھا اور تلاوت کی اور دورہ قرآن کیا یا فلاں کیا اور چلے گئے، نہیں، سوچو یہ کیا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، کوئی ایک ایسی کتاب مل جائے نا جس میں لکھا ہو کہ سمجھداری کی 7 باتیں، 10 باتیں، ایک کتاب کا چھوٹی سی کوئی پمفلٹ پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں صرف یہ لکھا ہو کہ سمجھدار لوگوں کی باتیں، ایسا دل چاہتا ہے لپک کے اٹھا لیں کہ کیا باتیں کی ہیں سمجھدار لوگوں نے۔ اشفاق احمد کے 4 سنہری اصول، واصف علی واصف کی وزڈم، بس یہ کتاب کا ہمیں ٹاپک مل جائے تو ہم پکڑ کے اٹھاتے ہیں کہ چلو جلدی جلدی دیکھ لیں کہ کیا چیز، اور پھر اس پہ کنونس بھی ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے ایسے بولا ہے اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آؤ، ایسے کرو ویسے کرو، تو جا کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا وہ 4 چیزیں انہوں نے یہ بتائی ہیں، اور ایک آدھ کا تو ہمارا پلان بن بھی جاتا ہے کہ ایک آدھ تو میں خود بھی اپنی لائف میں نا امپلیمنٹ کرنا شروع کر دوں گی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات آنے والی ہیں یہ کیا ہیں، حکمت والی آیات ہیں۔ اب ان کو یہ سوچو کہ نہیں آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا، ہم کیسے کریں، ہمارے تو پھر جو ہے وہ معاملہ، کیونکہ آگے جو آنے والی آیات ہیں وہ ذرا سخت آیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے معاشرے سے، ہماری اپنی زندگیوں سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں کہ جس میں ہم نے انٹرٹینمنٹ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذرا سختی سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں ہمارے لیے، بتا رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا تمہارے لیے وہ کتنا خطرے کا باعث ہے، اس کے ذریعے تم لوگوں کو کتنا گمراہ کر رہے ہو، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، تو اس لیے یہ آیات پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ الف لام میم، جب تمہیں یہ نہیں بتایا ہے لیکن باقی پورے انہی الفاظ سے لیٹر سے بننے والے پورے قرآن تمہیں سمجھ آ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہو، رٹ بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو اور کوڈ بھی کر دیتے ہو، تو تلک آیات الکتاب الحکیم، تو پھر حکمت بھی تمہیں دے دے گی کتاب، ہدی و رحمت للمحسنین۔ تو احسان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو کام کر رہے ہو تو بس اس کو اللہ کے لیے کرنا یا اس کو خوبصورت طریقے سے کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ یہ کھانا بڑا اچھا طریقے سے پریزنٹ کر دیے، یا ہماری فلاں میڈ ہے نا وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے، یا ہماری فلاں بہن جو ہے نا بڑے اچھے کپڑے سیتی ہے، بڑی اچھی جو ہے نا یہ کام، کوئی بھی ایک کام وہ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اور سیم کر رہا ہوتا ہے، بس کوئی ایک اس کو ذرا اچھے طریقے سے، کیوں ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، خوبصورت طریقے سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، حسن کا لیول آ جاتا ہے کہ واو اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، یہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے سب میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محسنین کیا ہوتے ہیں، تقوی ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ، تقوی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ محسنین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ تقوی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے کیئرفل ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے، تاکہ ہم تقوی کے لیول پہ نہ رہیں کہ ہم بس اللہ سے نہ ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھ رہے ہو کہ تقوی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑا لیول ہے، وہ کیا ہے کہ محسنین، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں سے معاملہ کرو، اور وہ کیسے کرو کہ تم احسان کے لیول پر آ جاؤ۔ احسان کا لیول انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہم دیکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ محسنین کی کیٹیگری میں آ جائیں، اور بالکل بھی مشکل نہیں ہے محسن بننا، ہم کسی نہ کسی چیز میں ہوتے ہیں بہت اچھے، ہماری عبادت بہت اچھی ہوتی ہیں، ہماری نمازیں، کسی انسان کی نماز بس ایسی ہی ہوتی چلتے پھرتے، کسی کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو چلتا پھرتا ہے نمازیں پڑھتا والا انسان ہوتا ہے نا، وہ صدقہ بڑا اچھا کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بڑی دھیمی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی نمازیں بہت اچھی نہیں ہوتی، نہیں کسی نہ کسی چیز میں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو
تو محسنین جو ہے وہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں احسان کا رویہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اوور آل ہم دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ کام کرتے ہوئے صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پیدا ہی ایسے ہوئے تھے، ہم پیدا ہی ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ تھا، یا پھر یہ کہ ہم واقعی اللہ فیئرر ہو گئے، اللہ کا خوف آنا، اللہ کانشیس ہو گئے، یا پھر یہ کہ ہمیں واقعی متقین اور محسنین اب کانشیس ہو کے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔